اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انفطار کی میں نے چند آیات مبارکہ کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ خالق کائنات و مالک روز معاشر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ہم نے تمہارے اوپر نگہبان مقرر کیے ہیں، تمہارے اوپر محافظ مقرر کیے ہیں، کرامن کاتبین، جو معزز فرشتے ہیں لکھنے والے، جیسے تم اعمال کر رہے ہو اچھے یا برے وہ تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو تم کر رہے ہو وہ سب جانتے ہیں، جو تم کر رہے ہو وہ سب جانتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، جو نیک اعمال کریں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو برے اعمال کریں گے یعنی گناہ کے مرتکب ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ یصلونھا یوم الدین، اور جو روز جزا ہے یعنی قیامت کا دن ہے اس دن ان کو ڈالا جائے گا، یعنی جنت والوں کو جنت میں اور جہنم والوں کو جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ آج کا اللہ جو موضوع ہے وہ یہ ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور ہم نے تمہارے اوپر نگہبان مقرر کیے ہیں، کرامن کاتبین، جو تمہارے اعمال کو لکھنے والے معزز فرشتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو تم کر رہے ہو وہ سب جانتے ہیں۔ اللہ صبح سے لے کے شام تک یا شام سے لے کے صبح تک ہم دو طرح کے اعمال کرتے ہیں، یا تو ہم حالت گناہ میں ہوتے ہیں یا ہم کوئی نیک اعمال کی صحیح یا کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یعنی یا تو ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں یا ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم صبح سے شام تک جتنے بھی گناہ کرتے ہیں یا صبح سے لے کے شام تک یا شام سے لے کے اگلی صبح تک جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں وہ تمام اعمال کو یہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں۔ اب رب ان کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو اس سے یہ باخبر ہیں، یہ جانتے ہیں۔ تو اللہ والو جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ رب کے بنائے ہوئے فرشتے یا رب کے لگائے ہوئے فرشتے یا رب کے مقرر کیے ہوئے نگہبان وہ سب جانتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ جو ان کو بنانے والا ہے وہ کتنا باخبر ہوگا، جو ان کو بنانے والا ہے، ان کو لگانے والا ہے، ان کو تخلیق کرنے والا ہے، ان کو ہمارے اوپر مقرر کرنے والا ہے وہ کتنا باخبر ہوگا۔ وہ رب کیا فرماتا ہے؟ کہیں فرماتا ہے واللہ بما تعملون خبیر، مجھے ہر بات کی خبر ہے جو تم کر رہے ہو، مجھے ہر بات کی خبر ہے، میں باخبر ہوں، مجھے علم ہے جو تم کر رہے ہو۔ کہیں سورہ فجر میں جاتا ہے تو کیا فرماتا ہے ان ربک لبالمرصاد، ہم نے اپنی آنکھیں تمہارے اوپر ٹکائی ہوئی ہیں، ہم نے اپنی آنکھیں تمہارے اوپر ٹکائی ہوئی ہیں، یعنی ہم آپ کو یوں دیکھ رہے ہیں کہ پلک بھی جھپکتے نہیں ہیں، یعنی پلک جھپنے پہ جتنا وقت غفلت کو ہوتا ہے وہ غفلت بھی ادھر نہیں ہے، ہم تمہیں یوں دیکھ رہے ہیں۔ پھر کہیں سورۃ حدید میں فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جہاں تم ہو جو تمہارے ساتھ ہے وہ میں ہی تو ہوں، جہاں تم ہو جو تمہارے ساتھ ہے وہ میں ہی تو ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر کیا فرماتا ہے واللہ بما تعملون بصیر، پھر جو تم اچھا برا کر رہے ہو میں سب دیکھ رہا ہوں، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ایک ایک پل ہمارے اچھے یا برے اعمال سے یا ہماری زندگی سے باخبر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہماری تخلیق کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر سورہ ملک میں رب فرماتا ہے
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. ہم نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھے اعمال لے کر کون آتا ہے. اللہ نے اس دنیا میں اللہ والوں ہمیں بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا، وہ ایک ضرورت ہے. ہمیں کاروبار کرنے کے لیے نہیں بھیجا، وہ ایک ضرورت ہے. ہمیں ملازمت بند کرنے کے لیے، فیکٹریاں لگانے کے لیے، محلات بنانے کے لیے نہیں بھیجا، وہ ہماری ضرورت ہے. اللہ نے جو مقصد حیات قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. اللہ نے یہ مقصد حیات دے کر بھیجا ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام، پھر یہی روایت سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی آتی ہے. اسی طرح کی ملتی جلتی روایت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتی ہے. ان تینوں کو آپ اکٹھا کریں، اس کا جو لب لباب ہے وہ میں وقت بچانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں. سیدنا داؤد علیہ السلام دوپہر کا وقت ہے، ایک درخت ہے، اس کے نیچے بیٹھے ہیں. ایک سبز رنگ کا کیڑا رینگتا ہوا سامنے آیا. سیدنا داؤد علیہ السلام کی اس کے اوپر نگاہ پڑی تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ میرا تو کوئی مقصد حیات ہے. جاگ رہے ہیں؟ میرا تو کوئی مقصد حیات ہے. یہ کس کام کے لیے پیدا کیا ہے تو نے؟ اس کا کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا. بس یہ بات سیدنا داؤد علیہ السلام کے دل میں گزری تو وہ رب کون ہے؟ انہو علیم بذات الصدور، وہ تمہارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے. وہ تو تمہارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے. بس یہ بات اللہ کے نبی کے دل میں گزری تو میرے رب نے اس کیڑے کو، اس سبز کیڑے کو گویائی کی طاقت دے دی. اس نے سیدنا داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ کا کوئی مقصد حیات ہے تو میں کیسے بے مقصد ہو سکتا ہوں؟ اللہ کی ہر تخلیق با مقصد ہے. اللہ نے کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی تخلیق اپنی بے مقصد نہیں کی ہے. اب اس بات پہ سیدنا داؤد علیہ السلام اور حیرت زدہ ہوئے کہ تیری تخلیق کا مقصد کیا ہے، یا تیری حیات کا مقصد، تیری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو اب وہ کیڑا عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میں صبح سے لے کر شام تک اللہ کی کبریائی کو بیان کرتا ہوں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ میری تسبیح ہے، یہ میرا ذکر ہے. میں صبح سے لے کے شام تک رب کی کبریائی کو بیان کرتا ہوں، اور شام سے لے کے صبح تک یعنی ساری رات میرا ذکر ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سارا دن میں ذکر الہی کرتا ہوں اور رات ذکر رسول میں گزارتا ہوں. کیا مجھے اللہ نے بے مقصد پیدا کیا ہے؟ اللہ نے مجھے بے مقصد پیدا کیا ہے. تو اللہ نے ہر مخلوق کو اس دنیا میں مقصد حیات دے کر بھیجا ہے. لیکن ہماری کم عقلی کہہ لیں، لا علمی کہہ لیں، جہالت کہہ لیں، بد نصیبی کہہ لیں، جو بھی آپ سمجھیں، اس نے ہمیں گھیر لیا. ہمیں اس دنیا میں آ کے یہ بھول گیا کہ ہم اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے آئے ہیں. جیسے اللہ والوں میں نے عرض کیا کہ ہم یہاں ڈالر کمانے نہیں آئے، محلات بنانے نہیں آئے، بچے پیدا کرنے نہیں آئے. اگر یہی سب کچھ ہے، یہ کام تو کتیا بھی کر رہی ہے، یہ کام تو کیڑا بھی کر رہا ہے، یہ کام تو بکری بھی کر رہی ہے، یہ کام تو ہر جانور بھی کر رہا ہے، پھر تیرے میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ تو شریعت کے مکلف نہیں ہیں، ان پہ تو شریعت عائد نہیں ہے، تو وہ بھی اپنی نسل کو قائم رکھنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. وہ بچے پیدا بھی کرتے ہیں، بچے پالتے بھی ہیں، خوراک جمع بھی کرتے ہیں، کھاتے کھلاتے بھی ہیں، ایک وقت پہ جا کے مر جاتے ہیں. تو کیا پھر تیرا بھی یہی مقصد حیات ہے؟ تو لوگوں آج ہم نے اپنا مقصد حیات کیا بنا لیا ہے کہ 27 سال 28 سال 29 سال تک پڑھتے رہے، جو کہ پڑھنا چاہیے. کیا کرتے رہے؟ پڑھتے رہے. عمر ہو گئی 27 28 26 27 28 29، یہ اس کے قریب عمر آ گئی، پھر ہم نے شادی کر لی یا ہم نے بچوں کی شادی کر دی. اس کے بعد انہوں نے بچے پیدا کرنے شروع کر دیے اور کمانا شروع کر دیا. پہلے بچے پیدا کیے، پھر بچوں کو پالا، پھر وہ 27 28 سال کے ہو گئے، ان کا نکاح کر دیا، وہ آگے بچے پیدا کرنا شروع ہو گئے، ہم قبروں میں اتر گئے.
اس سارے سفر کے دوران اللہ کہاں ہے، کہ یہ مقصد حیات نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہی مقصد حیات ہے، اگر یہی مقصد حیات ہے، پھر تیرے میرے میں اور کتے بلے میں کیا فرق رہ گیا ہے، یا تیرے میرے میں یا دوسری مخلوق میں، جانوروں میں، ان میں اور ہمارے میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ جبکہ رب نے انسان کو کیا بنایا ہے؟ اشرف المخلوقات بنایا ہے، اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے، اپنی صفات کا مظہر بنا کے بھیجا ہے۔ اگر ہمارا مقصد حیات ہی اسی طرح کا ہے جیسے جانوروں کا ہے یا دوسری مخلوقات کا ہے، تو پھر اللہ والو ان میں اور ہمارے میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ پھر یہ جو اللہ نے ہمیں شان دی ہے، فضیلت دی ہے، اس فضیلت کے پھر ہم حقدار نہیں رہ جاتے۔ تو یہی وہ ٹھوکر ہے اللہ والو جو ہمیں لگی کہ جب ہم نے شعور کی زندگی میں، یعنی اس مرحلے میں ہم داخل ہوئے، 27 28 سال 25 سال ہم پڑھتے رہے، جب دنیا کمانے لگے تو ہمیں دنیا کمانا مشکل لگی یا دنیا ہمیں قلیل نظر آئی، تو ہم کدھر لگ گئے؟ وظائف کی دنیا میں ہم وظیفے پڑھنے لگ گئے کہ میری دنیا اور بڑھ جائے۔ یعنی یہ دیندار طبقہ ہے جو اوراد و وظائف کرنے والا طبقہ ہے، وہ اس طرف لگ گیا، وہ اس طرف لگ گیا۔ تو جو دنیا دار طبقہ ہے وہ بھی دن رات کیا کر رہا ہے؟ دنیا بنا رہا ہے۔ اللہ والے کہاں ہلے جا رہے، کبھی ادھر پینگ ڈالی ہوئی ہے، تو پھر توجہ کے ساتھ سنو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو جو دنیا دار طبقہ ہے وہ کس طرف لگ گیا کہ وہ دن رات وہ بھی دنیا کما رہا ہے، چاہے جائز آ رہی ہے چاہے ناجائز آ رہی ہے، اسے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ تو تصویر ہے یا یہ رخ ہے جو دنیا دار طبقہ ہے۔ ہمارا وہ موضوع نہیں ہوتا، ہمارا موضوع ہوتے آپ لوگ جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، مذہبی لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں۔ تو دینداروں کا یہ حال ہو گیا کہ جو اللہ نے دیا تھا اس پہ قناعت نہیں کی، اس پہ راضی نہیں رہے، بلکہ دن رات وظائف پڑھ پڑھ کے اللہ کو معاذ اللہ مجبور کرنے کی کوشش کی، تقدیر کو بدلنے کی کوشش کی، حالات کو بدلنے کی کوشش کی کہ یا اللہ جو تو نے ہمیں دیا ہے اس پہ ہم راضی نہیں ہیں، ہم وظیفے پڑھ پڑھ کے اللہ کے فیصلے بدلوا کے رہیں گے۔ پھر اللہ کے فیصلے تو اللہ والوں نہ بدلے، نہ تیرے حالات بدلے، نہ تیرے دن بدلے، بلکہ تو رجت کا شکار ہوا اور اللہ نے تجھے ایسی اندھیری دنیا میں دھکیل دیا ہے کہ اب تجھے کوئی سرا مل نہیں رہا، جو کل تیرے پاس تھا آج وہ بھی نہیں رہا، آج وہ بھی نہیں رہا۔ اگر کل جو تیرے پاس تھا آج وہ ہوتا تو دارالشفا میں اتنا کرایہ لگا کے ملتان نہ آتا، تو اپنے گھر میں ٹھنڈا ٹھار ہوتا، اپنے گھر میں مطمئن ہوتا۔ تو اللہ بولو جب ہم مقصد حیات کو بھول گئے، ہم نے مقصد یہ بنا لیا کہ ہم نے دنیا کمانی ہے، چاہے گناہ کرتے کماؤ چاہے نیکی کے کام کرتے ہوئے کماؤ۔ اب اللہ بولو جو میں نے بات آپ حضرات کو کہی کہ میں نے آپ کو صرف آج 3 لفظ دینے ہیں۔ کتنے لفظ دینے ہیں؟ 3۔ اور آپ نے میرے ساتھ اظہار کیا تھا بیان شروع سے پہلے کہ ہم وہ 3 لفظ ساتھ لے کر جائیں گے، بس وہ سنیں اور مجھے بھی اجازت دیں۔ جب اللہ والو ہم مقصد حیات کو بھول گئے، ہم دنیا میں اندھے ہو گئے، بس پیسہ آنا چاہیے، کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، بس مال آنا چاہیے۔ جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ کہتا اولاد ہونی چاہیے، جس کے پاس لڑکے نہیں ہیں وہ کہتا لڑکا ہونا چاہیے، بس جہاں سے بھی ملے جیسے بھی ملے، یا جو حالات مجھے پسند نہیں ہیں بس میری مرضی کے حالات ہونے چاہیے، بس جیسے بھی ہو۔ تو جب ہم اللہ والو من مانی کی طرف چل پڑے تو ایک وقت تک وہ نظام چلا، پھر نظام اللہ نے چلایا، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑوں کا نظام پھر حرکت میں آ گیا۔ اب یہاں سے توجہ رکھنی ہے، وہ 3 لفظ یا 3 اصطلاحیں جو آج آپ کو دے کر بھیجنا چاہتا ہوں وہ یہ بات ہے، پھر اللہ کا نظام حرکت میں آ گیا۔ اللہ والو جب اللہ کی پکڑ کا نظام حرکت میں آتا ہے تو اللہ کے 3 طریقے ہیں، اللہ کے 3 طریقے ہیں بندے کو گھیرنے کے، بندے کو پکڑنے کے یا بندے کو سزا دینے کے۔ وہ 3 طریقے یا 3 اصطلاحیں آج آپ نے سیکھ کر جانی ہیں کہ ان تینوں میں سے اللہ نے میرے پہ کون سی استعمال کی، یہ ابھی آپ کے اندر سے آواز آئے گی، یہ آپ کے اندر سے آواز آئے گی۔ اللہ رب العزت جب بندہ گناہ کرتا ہے اپنے مقصد حیات سے ہٹتا ہے، یعنی اپنے رب کو بھولتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، پھر نیکی بدی کا اسے خیال نہیں رہتا،
تو اللہ کی پکڑ کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نکیر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ نکیر، نون کاف یہ رے، نکیر، یاد رہے گا لفظ، کیا کرتا ہے؟ نکیر کرتا ہے۔ نکیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ادھر گناہ کیا، ادھر پکڑ آ گئی۔ آپ نے جھوٹی قسم اٹھائی، گھر میں نقصان ہو گیا۔ آپ کے گھر میں رشوت کا پیسہ آیا، ادھر سے مال آیا، ادھر سے موٹر سائیکل چوری ہو گئی۔ سمجھ آ گئی؟ ادھر سے آپ نے زکوٰۃ عشر دبایا، بہنوں کا حصہ کھایا، یا کسی پہ ناحق ظلم کیا، کوئی زیادتی کی، یا کسی کو مارا پیٹا، گھر آئے، گھر میں کوئی نقصان ہو گیا، بیوی سے لڑائی ہو گئی، بچے لڑ پے، کسی کو کوئی گرا، اس کو چوٹ لگ گئی، گاڑی کا حادثہ ہو گیا، یعنی کوئی نہ کوئی نقصان فوراً ہو گیا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے۔ اس کو کہتے ہیں نکیر، یعنی ادھر آپ نے کوئی غلط کام کیا اور فوراً ادھر کوئی پکڑ آ گئی۔ ایک تو اللہ کا یہ طریقہ ہے، ایک تو اللہ کا یہ طریقہ ہے۔ اللہ بولو، جن کے ساتھ اللہ یہ سلوک کرتا ہے کہ نکیر کرتا ہے، وہ بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں، وہ بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں۔ مجھے لوگ آ کر کہتے ہیں حضرت صاحب ہم پتہ نہیں کون سے بد نصیب ہیں، بس ادھر کو کہاں غلطی ہوتی ہے ادھر پکڑ آ جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے بد نصیب، اور میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑے خوش نصیب ہے۔ اب اللہ لوگ دیکھو، جب مقصد حیات سے پھر گئے، علماء کے پاس نہ بیٹھے، مشائخ کے پاس نہ بیٹھے، دین نہ سمجھا، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خوش نصیب ہیں۔ وہ آج گلہ لے کر میرے پاس آئے ہیں کہ حضرت صاحب ہم بڑے بد نصیب ہیں۔ اللہ بولو، جس سے خطا ہوئی تو اللہ نے اس کی خطا کا معاملہ اس دنیا میں ختم کرنے کے لیے ادھر غلطی ہوئی، ادھر فوراً سزا دے دی، آئندہ وہ غلطی کرے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ غلطی ہونا بشریت کا، خطا ہونا بشریت کا تقاضا ہے۔ اگر غلطی نہیں ہوتی تو آپ تو فرشتے ہو گئے۔ ہمارے سے غلطی کیا ہوئی کہ ہم غلطی کرتے ہیں پھر ڈٹ جاتے ہیں، ہم شیطانیت کے رستے پہ چل پڑے ہیں۔ غلطی ہونا بری بات نہیں ہے، خطا ہونا بری بات نہیں ہے، یہ ہمارے خمیر کے اندر ہے، یہ بشریت کا تقاضا ہے۔ جو بشر غلطی نہیں کرتا وہ بشر نہیں ہے، وہ فرشتہ ہے۔ اور جو بشر ہے یا فرشتہ ہے یا جن ہے، کوئی بھی مخلوق ہے، وہ غلطی کر کے پھر اپنی غلطی پہ ڈٹ جاتا ہے، پھر وہ نہ جن رہ جاتا ہے، نہ فرشتہ رہ جاتا ہے، اور نہ انسان رہ جاتا ہے، وہ شیطان بن جاتا ہے۔ تو جب ہم نے کوئی خطا کی یا ہم سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، پھر فوراً اس کی سزا مل گئی۔ اللہ والو، ہم نصیبوں والے ہیں کہ اللہ نے ہماری اصلاح کر دی۔ آپ کو فوراً پتہ چل گیا کہ آج میرے گھر میں 5,000 روپیہ رشوت کا آیا تھا، یہ جو میری بڈھی بیمار ہوئی ہے، میری بیوی بیمار ہوئی ہے، یہ اس لیے ہوئی ہے کہ حرام کا پیسہ گھر میں آیا اور میرے گھر میں بیماری آ گئی۔ آپ کیا کہیں گے؟ آئندہ میرے باپ کی بھی توبہ، بھائی میں نے یہ پیسہ لے کر آتا، یہ گھر میں پیسہ لے کے جاؤ تو یوں ہو جاتا ہے۔ یا آپ نے کوئی چوری کی چیز ہے یا سودا بیچا، قسمیں کھا کے، جھوٹ بول کے، دغا دے کے آپ نے کوئی ڈیل کر لی، کوئی سودا بیچ دیا، فوراً اس پہ پکڑ آ گئی، آپ کا نقصان ہو گیا، تو آپ کیا ہوں گے؟ اب ڈر جائیں گے، آپ کہیں گے بھائی میں کام نہیں کرتا۔ تو یہ خوش نصیبی ہے یا بد نصیبی ہے؟ میں نے کیا کہا کہ لوگ ہمیں آ کر کہتے ہیں حضرت صاحب سمجھ نہیں آندی، اینج ذرا جی غلطی ہو جائے تو اگلے دن پکڑ آ جاندی، پتہ نہیں کیڑی ساری بد نصیبی آ گئی ہے۔ اب عوام کیا کہہ رہی ہے؟ یہ ہماری بد نصیبی ہے، اور شریعت یا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ خوش نصیبی ہے کہ تم گناہ کے رستے پہ آئندہ نہیں چلے گا، تجھے تھوڑی سی سزا اپنے کیے کہ مل گئی، تجھے اللہ نے احساس دلا دیا کہ تو نے یہ کام نہیں کرنا۔ اب میں نے کیا کہا تھا کہ جب میں یہ تینوں الفاظ کو مکمل کروں گا تو آپ کے اندر سے آواز آئے گی کہ اللہ میرے ساتھ نکیر کر رہا ہے، یا اگلے دو الفاظ جو بولوں گا وہ کر رہا ہے، یعنی میں اللہ کی پکڑ میں ہوں تو اللہ میرے ساتھ کون سا دوبی پٹکا استعمال کر رہا ہے، کون سی تدبیر کر رہا ہے، کون سا
اللہ میرے ساتھ چال اللہ چل رہا ہے۔ تو پہلی اللہ کی چال یا پہلا اللہ کا پکڑنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ نکیر کرتا ہے، انسان خطا کرتا ہے اللہ فوراً پکڑ لیتا ہے، پہلی بات یا پہلا لفظ جو آپ نے سیکھنا ہے اور ساتھ لے کر جانا ہے۔ کبھی زندگی میں کوئی خطا ہو، کوئی غلطی ہو جائے، فوراً پکڑ آ جائے تو فقیر یاد آئے گا کہ اللہ نے میرے ساتھ نکیر کی ہے، میرے سے اللہ نے نکیر کی ہے۔ اب جب نکیر والا معاملہ ہمارے ساتھ نہ ہوا، مثال کے طور پہ ہمارے سے کوئی خطا ہوئی، ہمارے سے کوئی گناہ ہوا، کوئی غلطی ہوئی، فوراً پکڑ نہیں آئی، پھر اللہ دوسرا معاملہ، دوسری چال بندے کے ساتھ چلتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تاخیر کرتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ تاخیر۔ پہلا لفظ یاد ہو گیا، پہلا لفظ یاد ہو گیا، اس کو مزید کھولنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ اللہ تاخیر کرتا ہے۔ اب ذرا جاگتے رہیے گا، اندر سے آوازیں آنے والی ہیں۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ تاخیر کرتا ہے۔ ہم نے رشوت کھائی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم نے سود کھایا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم نے زکوٰۃ دینی بند کی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم نے بہنوں کے حصے دبائے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم نے فلاں کے پلاٹ پہ مکان پہ قبضہ کر لیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب اللہ کیا کر رہا ہے؟ تاخیر کر رہا ہے، تاخیر کر رہا ہے تاکہ میرا بندہ ذرا دلیر ہو جائے، اس کے دل میں جو میرا خوف ہے وہ نکل جائے، اس کے دل میں جو میرا خوف ہے وہ نکل جائے۔ جب یہ بے خوف ہو جائے گا اور سورج سوا نیزے پہ ہوگا، یعنی جوانی ہوگی، خوشیاں دیکھنے کا وقت ہوگا، فصلیں پکی ہوئی ہوں گی، پھر میری پکڑ آئے گی۔ ان بطش ربک لشدید، یہ گناہ جوانی میں کرے گا، سزا بڑھاپے میں دوں گا۔ جب اس کی اولاد جوان ہو جائے گی، بڑھی جو ہے یا اس کو نافرمان کر دوں گا یا قبر میں اتار دوں گا، اولاد اس کی نافرمان ہوگی، یہ تنہا ہوگا، کمزور ہوگا، پھر زمانے میں اس کو رسوا کر کے یاد دلاؤں گا کہ تیرے گناہوں کو میں بھولا نہیں تھا، میں تو تیرے ساتھ تاخیر کرتا رہا ہوں اور اس انتظار میں رہا ہوں کہ شاید تو لوٹ آئے، شاید تو لوٹ آئے، شاید تو لوٹ آئے۔ اللہ والو، اب گناہ جوانی کے ہیں، زنا جوانی میں کیا، آج سے 20 سال پہلے جوان تھے، شادی سے پہلے زنا کیا، توبہ نہیں کی، آج جوانی تھی، بھائی کا حصہ کھا لیا، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ رہتے تھے، ماں باپ کو پٹو ڈالا، چھوٹے بھائی کا حصہ کھا لیا، بڑے بھائی کا حصہ کھا لیا، یا جو دور رہتا تھا اس کا حصہ کھا لیا۔ جوانی تھی، کر لے جو کرنا ہے، وہ تھانہ ہے، وہ کچہری، جا جو کرنا کر لے۔ اللہ کہتا کوئی بات نہیں، تاخیر کروں گا، نکیر نہیں کروں گا، تاخیر کروں گا۔ آج حصہ کھا لیا، زکوٰۃ عشر وہ دے لیں گے، اللہ کہتا تاخیر کروں گا۔ داڑھی رکھ لو، نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوگا؟ اللہ کہتا کچھ نہیں ہوگا، تاخیر کروں گا، تاخیر کروں گا۔ پھر جب سارا میلہ سج جائے گا، تیرے خوشیاں دیکھنے کا وقت آ جائے گا، 10 15 20 سال گزر چکے ہوں گے، تو اپنا کیا بھی بھول جائے گا، پھر میں تیری پکڑ کروں گا، پھر تجھ سے پوچھوں گا کہ میں تجھے نہیں بھولا، تو مجھے بھول گیا تھا، میں تو تیرا گناہ نہیں بھولا، میں تجھے کیسے بھول جاتا، میں تجھے کیسے بھول جاتا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام سے اللہ نے رزق مانگا کہ یا اللہ کچھ کھانے کو عطا کر، تو سیدنا داؤد علیہ السلام کو جو اسباب ملے، ان اسباب میں کھانے کو جو تھا وہ باسی سبزی تھی، پرانی سبزی تھی، یعنی 1 کا دن پرانی سبزی تھی۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس وہ جب خوراک آئی یا اسباب آئے تو آپ نے جب ان پہ نگاہ ڈالی تو آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ سونے ہاں سبزی اور وہ بھی باسی پرانی۔ رب نے فرمایا داؤد تیری نگاہ باسی سبزی پہ گئی ہے، تیری نگاہ باسی یا پرانی سبزی پہ گئی ہے، تیری نگاہ یا تیرا خیال اس طرف کیوں نہیں گیا کہ جب میں رزق بانٹ رہا تھا میں تجھے بھولا نہیں ہوں؟ تیرا خیال، تیرا دھیان اس طرف کیوں نہیں گیا کہ میں نے جو بھی دیا ہے یار کی طرف ہے، تو قبول کر، تو یہ دیکھ کہ جب میں مخلوق کو رزق بانٹ رہا تھا میں تجھے بھولا نہیں ہوں، میں تجھے بھولا نہیں ہوں۔
تو اللہ بھولتا نہیں ہے، بندہ بھول جاتا ہے۔ پھر جوانی کے گناہ کیے ہوں گے، جب بڑھاپا شروع ہو جائے گا پھر اللہ ایک ایک گناہ کو سامنے لے کر آئے گا، اور بندہ کیا کرے گا؟ ادھر آ کے ہمارے سامنے روئے گا، حضرت صاحب اسی تک کسی تک کدی پیڑا کیتا ہی نہیں ہے گا، اسی تک کسی دا پیڑا کیتا ہی نہیں۔ ابھی دیکھیں عورتیں ہیں وہ روئیں گی ہچکیاں لے لے کے، حضرت صاحب اسی تک کسی دا پیڑا نہیں اجتا کیتا۔ آپ لوگ رو رہے ہیں، ہم نے برا نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے 20 سال پہلے، 10 سال پہلے، 15 سال پہلے جو تو نے گناہ کیے، آج جو تو رجت میں پھنسا ہے، تجھے میں نے گھیر کے مارا ہے، یہ ان گناہوں کی سزا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ جو کچھ بھی تیرے اوپر ہے یا جو حالات تیرے اوپر آئے ہیں تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ابھی تو تیرا رب تیرے بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ حضرت صاحب اسی تو کسی نے پیدا کیتا ہی کدی نہیں، ہم نے تو کسی کے ساتھ برا کیا نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تو نے زنا کیا تو یہ بھول جا کہ تیرے گھر میں زنا نہیں ہوگا، تیرے گھر میں زنا ہو کے رہے گا۔ یہ قرضہ تیری ماں اتارے گی، یہ قرضہ تیری بہن اتارے گی، یہ قرضہ تیری بیوی اتارے گی، یہ قرضہ تیری بیٹی اتارے گی۔ ان 4 رشتوں میں سے کوئی نہ کوئی یہ قرض اتارے گا، پھر تو قبر میں اترے گا، زنا معلق رہے گا۔ آج آنکھوں کا زنا، شرمگاہ کا زنا، آج حلال حرام کی تمیز نہیں ہے۔ یہ سارے گناہوں کی گکھڑیاں جو تو نے اپنے اوپر باندھی ہیں، یہ مرنے سے پہلے حساب ہونا ہے۔ قبر تو بڑی دور کی بات ہے، حشر اس سے آگے کی بات ہے۔ یہ دنیا اللہ نے مکافات عمل بنائی ہے، اس دنیا میں حساب ہونا ہے۔ تو کہتا ہے میں نے زنا کیا تو کیا ہو گیا، میں نے نماز نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا، میں زکوٰۃ نہیں دیتا تو کیا ہو گیا، ذمہ دار ہے میں عشر نہیں دیتا تو کیا ہو گیا، میں داڑھی صاف کرتا ہوں تو کیا ہو گیا، میں بے پردہ ہو کے بازاروں میں پھرتی ہوں تو کیا ہو گیا، میں نے چڑیلوں کی طرح انچ انچ کے ناخن رکھے ہوئے، نیل پالشیں لگائی ہوئی ہیں تو میں کرتی ہوں تو کیا ہو گیا۔ ہاں یہ ہو گیا جو شافی کے در پہ لے کر آئے ہو، یہ ہو گیا ہے۔ کہتے ہو کیا ہو گیا ہے تو میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ اگر نہیں کچھ ہو گیا تو یہ ہو گیا ہے کہ اللہ نے گھیر کے مارا ہے۔ اب اولاد جوان ہے، پیسے کی ضرورت ہے، اب اولاد جوان ہے، رشتے کرنے ہیں، عزت کی ضرورت ہے، اب اولاد جوان ہے، اگلی نسل کو بیانا ہے، اب تجھے مال کی ضرورت ہے، عزت کی ضرورت ہے، رشتوں کی ضرورت ہے، اسباب کی ضرورت ہے، صحت کی ضرورت ہے۔ اللہ نے بیماریاں بھی بھیج دی، اللہ نے غم بھی بھیج دی، اللہ نے ذلتیں بھی بھیج دی، اللہ نے مالی تنگ دستی بھی بھیج دی۔ اب تو کیا کہتا ہے کہ میرے پہ جادو ہو گیا ہے، حضرت صاحب میرے پہ جادو ہو گیا ہے، حضرت صاحب میرے پہ جادو ہو گیا ہے۔ جادو نہیں ہوا، تو نافرمان ہو گیا، تو اتنا نافرمان ہوا کہ تو فرعون کے رستے پہ چل پڑا، گناہ کرتا رہا کہ میں کرتا ہوں، اللہ کیا کر لیتا ہے۔ پھر وہی گناہ تیرے اتنے آج اکٹھے ہو گئے، کسی کے 10 سال کے، کسی کے 15 سال کے، کسی کے 25 سال کے، انہی گناہوں کے بوجھ کے تلے تو آ کے دب گیا ہے، اور دبا ہوا تو شافی کے در پہ آیا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ ایسی کسی نے پیدا نہیں کیتا۔ تو ظالم ہے، تو نے سب سے بڑا ظلم اپنے اوپر کیا ہے، اپنے اوپر کیا ہے۔ میں نے پہلا لفظ آپ کو کیا دیا ہے؟ نکیر، اب دوسرا کیا دیا ہے؟ تاخیر۔ اللہ تاخیر کرتا جاتا ہے، تاخیر کرتا جاتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ بس ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدین کے ساتھ سفر پہ ہیں، تو آپ کا جو مرید ساتھ ہے، خادم ساتھ ہے، آگے سے ایک عیسائی لڑکا، گورا چٹا، چھوٹی عمر ہے، نابالغ بچہ ہے، اس کے اوپر اس مرید کی نگاہ پڑی، عیسائی بچے کے اوپر۔ جاگتے رہیے گا کہ تاخیر کیا ہوتی ہے، تاخیر کیا ہوتی ہے۔ بچے کے اوپر نگاہ پڑی، جب نگاہ پڑی تو اپنے شیخ کو، وہ مرید اپنے شیخ کو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو کہنے لگا، عرض کرنے لگا، شیخ کیا اللہ ان چہروں کو بھی، حسین چہروں کو بھی جہنم میں ڈالے گا؟ وہ عیسائی بچہ کیا تھا؟ خوبصورت تھا، نابالغ تھا، چھوٹا تھا، چھوٹی عمر کا تھا۔ اس کو دیکھ کر کیا کہنے لگا اپنے شیخ کو کہ اللہ ان حسین چہروں کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ اب ذرا توجہ رکھنی ہے، شیخ نے جب قلب کے اوپر نگاہ ڈالی، آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس نے اس کی ہدایت کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ اس نے جنسی ہوس سے دیکھا ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟
جنسی ہوس سے، ہوس کی نگاہ سے اس بچے کو دیکھا ہے. تو شیخ نے فرمایا تو نے اس کو ہوس کی نگاہ سے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں تو کچھ نہیں کیتا. آج عورتیں کیا کہتی ہیں؟ حضرت صاحب میں نے تو کچھ نہیں کیا. حضرت صاحب یہ کھول رہے ہیں کہ جب جوانی تھی جو تو نے ساس پہ جادو کیا آج وہ پلٹ رہا ہے. جو تو نے نندوں کی زبان بندی کے لیے وظیفے کیے وہ پلٹ رہے ہیں. جو تو نے شریکے کو مارنے کے لیے پڑھائیاں کی، تویز جلائے، لٹکائے، دبائے، پلائے، آج وہ آ رہے ہیں، آج وہ پلٹ رہے ہیں. یہ جو تیرے اوپر حالات آئے ہیں یہ جوانی سے اللہ نے پلٹائے ہیں، جوانی سے پلٹائے ہیں. جب تیرے پہ جوانی تھی تو نے کہا ساس کو قبر میں اتار دو میں سکھی ہو جاؤں گی، نندوں کو گھروں سے نکال دو میں سکھی ہو جاؤں گی، سسر کو قبر میں اتار دو میں سکھی ہو جاؤں گی، گھر میں جیٹ ہیں، دیور ہیں، ان کو نکال دو تو میں سکھی ہو جاؤں گی. تو نے اپنے سکھوں کے لیے پڑھائیاں کی، عاملوں کے پاس گئی، تویز دھاگا کیا، اس کے بعد تو رابعہ بصری بن گئی کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. حضرت صاحب ہم نے کسی کا برا نہیں چاہا. اللہ کہتا ہے 20 سال پہلے کیا کرتی رہی ہے، 15 سال 25 سال پہلے کیا کرتی رہی ہے. اب اس نوجوان نے کیا اس بچے کو دیکھ کر کہا اتنے حسین چہرے، ان کو اللہ جہنم میں ڈالے گا. تو شیخ نے کیا کہا تو نے ہوس کی نگاہ سے دیکھا؟ اس نے کہا نہیں میں تو ایسے نہیں کیا، میں نے تو ایسے نہیں کیا. بات ختم ہو گئی. اب وہ مرید کیا ہے؟ حافظ قرآن. مرید کیا ہے؟ حافظ قرآن. اللہ نے 20 سال کے بعد قرآن بھلا دیا. 20 سال اللہ نے تاخیر کی، 20 سال اللہ نے انتظار کیا کہ تو نے گندی نظر سے، ہوس کی نگاہ سے، جنسی خواہش سے جو بچے کو دیکھا ہے اس پہ توبہ کر لی. اللہ 20 سال انتظار کرتا رہا. اے ماؤں بہنوں جو تم نے اپنے سسرال کو نکیلے ڈالنے کے لیے، شریکے کو نکیلے ڈالنے کے لیے جادو کیے، پھر کوریئر کے ذریعے تعویذات منگواتی رہی، پھر الٹی سیدھیاں پڑھائیاں کر کے ان کی زبان بندیاں کرتی رہی، ان کو تباہ کر دیے تمہارے عملیات نے. اللہ نے کسی کا 15 سال، اللہ نے کسی کا 20 سال، اللہ نے کسی کا 10 سال انتظار کیا. کبھی شرم آ جائے گی، کبھی شرم آ جائے گی، کبھی توبہ کر لو گے. جب تم نے توبہ نہیں کی آج تو اپنے ہی گناہوں کے نیچے آ کے پھنس گئی ہے. اب تو کہتی ہے اسی کو شیتا ہی نہیں ہے گا، اسی کو شیتا ہی نہیں ہے. وہی پڑھائیاں جو تم نے لوگوں کو مارنے کے لیے کی، وہی تعویذات جو لوگوں کی زبان بندیوں کے لیے کیے، وہی تعویذات، وہی پڑھائیاں اور وہی عملیات جو گھر سے اپنی نندوں کو نکالنے کے لیے کیے یا سسرال والوں نے آپ پہ کیے، تو اللہ والوں آج 15 سال کے بعد وہی تیرے لیے وبال جام بن گئے ہیں، تیرے لیے رجت کا ذریعہ بن گئے ہیں. آج اللہ نے تجھے وہاں گھیر کے مارا ہے کہ تجھے رستہ نہیں مل رہا. یہ تو 8 مہینے پہلے تجھے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ رجت کیا ہوتی ہے. دنیا بھر میں کسی کو یہی معلوم نہیں تھا کہ کیا پہلے کی پڑھائیاں کی بھی ہمارے لیے وبال بن سکتی، پہلے کی پڑھائیاں کی بھی وبال بن سکتی. یہ تو شافی کسی کی نوکری کر رہا ہے تو بتا رہا ہے، اور آج بھی یہی سمجھا رہا ہوں تمہارے پر کچھ نہیں ہے، تمہارے اپنے گناہوں کا بوجھ ہے. اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارا انتظار کرتا رہا اور سزا میں پکڑ میں کیا کرتا رہا؟ تاخیر تاخیر تاخیر. جیسے جنید بغدادی کے شاگرد نے، مرید نے جب ہوس کی نگاہ سے ایک بچے کو دیکھا تو اللہ نے 20 سال انتظار کیا. 20 سال تک جب توبہ نہیں کی تو اللہ نے جو قرآن کی نعمت تھی اس کو سلب کر لیا، اس کو چھین لیا. اب حافظہ ختم ہو گیا، قرآن بھول گیا. اب پہلی اللہ کی چال کیا ہے یا طریقہ کیا ہے؟ نکیر. اور دوسرا کیا ہے؟ تاخیر. تیسرا اور آخری اللہ کا طریقہ ہے تدبیر. تیسرا کیا ہے؟ اب کس کس کو یاد ہو گیا ہے؟ نکیر، تاخیر، تدبیر. آپ میں سے بھولے گا کون کون؟ ماشاءاللہ. یعنی میں کلّا ہی ہوں، یعنی میں کلّا ہی ہے نا. چلو اللہ شکر ہے میں کلّا ہی رہا، بس تسی نہ میرے نال لگو اس کام میں. یعنی میں کوشش تو کی ہے کوئی میرے ساتھ ہاتھ کھڑا کرے گا. الحمدللہ جاگ رہے تھے، آپ نے دیکھ لیا کہ 2 کی بستی بڑی بری طریقے سے ہوئی ہے، میری باری نہ آ جائے. پہلی اللہ کی ترتیب یا اللہ کا طریقہ کیا ہے پکڑنے کا؟ نکیر. اور دوسرا کیا ہے؟ تاخیر. اور تیسرا کیا ہے؟ تدبیر.
نکیر والے تو بہت تھوڑے ہیں، ادھر گناہ کیا ادھر پکڑ آ گئی، ادھر گناہ کیا ادھر پکڑ آئی، وہ تو بہت تھوڑے ہیں۔ ان کو میں نے کیا کہا ہے، وہ کون ہے؟ خوش نصیب ہے۔ دوسرا جو میں نے جس کی وضاحت کی ہے وہ کیا ہے؟ تاخیر۔ اندر سے کوئی آواز آئی ہے کسی کے؟ چلو چوں نہ کرو، کسی کے چہرے ہی بتائیں۔ پچھلی جمعرات کو میں ایسے ادھر جس طرح آج بیٹھا تھا، آپ حضرات سے باتیں کر رہا تھا، جس کو کہتے ہیں آف دا ریکارڈ بات کر رہا تھا، ابھی بیان نہیں شروع ہوا تھا، تو کچھ چہرے میرے سامنے بیٹھے تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں جادو کیا ہوا تھا۔ جب ان کے ساتھ جو لوگ یعنی خواتین جو آئی تھی، جب میں نے ان کی طرف روحانی توجہ کی تو کچھ معاملات اوپر خواتین میں بھی خراب تھے۔ تو میں نے بیان میں کہا کہ اگر شریعت مانے نہ ہو، جادوگر میرے سامنے بھی بیٹھے ہیں، جادوگرنیاں چھت پہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، چھت پہ بیٹھی ہیں ماشاءاللہ۔ ان میں سے 3 جو ہی عشاء کی نماز ہوئی، انہوں نے جتیاں پائیاں تو دوڑا لائیاں، اور باہر جا کے بتا رہی ہیں کہ جنی بیان جیسے صاحب نے بےزتی کر دی، سامنے باغے پتہ نہیں کی کرن گے سڑنا۔ اب ہمارے سے غلطیاں تو ہوئی ہیں، ہم نے کی ہیں، ان کو نیچے بیٹھ کے پتہ چل گیا، ہم نے ٹوکن لے کے جب ملاقات کی تو پھر کیا ہوگا؟ تو میاں کے سامنے سارا کچھ کھل گیا، میاں تو ساتھ ہوتا ہے نا، تو میاں کے سامنے سارا کچھ کھل گیا کہ اس کی بہنوں پہ، اس کے خاندان پہ ہم ہی کرتی رہی ہیں، تو پھر آج دی رات آخری رات ہی ہے، آج دی رات پھر آخری رات ماشاءاللہ۔ پھر انہوں نے ملاقات نہیں کی، بس جتی پائی جیڑی ہاتھ آئی، جتی پائی جیڑی ہاتھ آئی، یہ بھی نہیں کیتا کہ اپنی پا لینا، بس جتی پائی جیڑی ہاتھ آئی، نکلنے والی بات کی ہے۔ بعد میں جوتے گم ہو گئے، وہ میرے گاٹے فٹ ہو گیا، صاحب ہمارا جوتا گم ہو گیا۔ میں کہا پھر مینوں گم کر دو، بھائی گم ہو گیا میں کیا کروں؟ ایک کا جوتا یہاں گم ہو گیا، وہ لڑتا رہا، میں میرا جوتا دو، نہیں تو کسی کا سر دبو، کسی کا باہر گم ہو گیا۔ یعنی وہ یہاں سے اتنے شرمندہ ہو کے نکلے ہیں، مرد بھی ان کے، عورتیں بھی، وہ جو جوتا ہاتھ آیا انہوں نے کہا پکڑو تو نکلو، عزت بچاؤ، عزت بچاؤ۔ تو اللہ والو اندر سے کون سی اب آواز آ رہی ہے، نکیر والی یا تاخیر والی؟ ادھر آواز ہلکی جی آئی ہے تاخیر والی، کوئی بات نہیں، ماننے میں اعتراف کرنے میں بری بات نہیں ہے۔ اللہ والو مرنے سے پہلے اعتراف کر لو کہ بھلا ہی بھلا ہے، ڈٹ جانا غلط بات ہے۔ جو خواتین کرتی ہیں، آپ میں بھی سے لوگ کرتے ہیں، نہیں جیسے تو کچھ کیتا ہی نہیں، بھائی تم نے نہیں کیا، پھر یہ جو حالات آئے ہیں، رب کیا فرماتا ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ پھر مجھے بتاؤ معاذ اللہ قرآن جھوٹا ہے یا تم کچھ سچے ہو، یا تم قرآن سچا ہے یا تم سچے ہو، دونوں میں پھر ایک بات تو ہے، تو قرآن جھوٹا ہو نہیں سکتا، اس کا مطلب تم جھوٹ بول رہے ہو۔ جو اللہ والو ہمارے اوپر حالات ہیں، اس معاشرے کا میں بھی حصہ ہوں، یہ نہیں کہ میں آپ سے الگ ہوں، ہم بھی آپ کا حصہ ہے۔ ہمارے ساتھ جو نظام اللہ والو اس وقت چل رہا ہے عمومی طور پہ، وہ کیا ہے؟ تاخیر والا۔ ہم گناہ کرتے اللہ ڈھیل دیتا ہے، ہم گناہ کرتے اللہ ڈھیل دیتا ہے، پھر ہم جب بھول جاتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، پھر وہی گناہ ہماری پکڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بس یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو پہلا جو لفظ ہے وہ میں نے کیا بتایا آپ کو؟ دوسرا تاخیر، اور تیسرا کیا ہے؟ تدبیر۔ یہ تدبیر والا لفظ بڑا اہم ہے، ذرا جاگتے رہیے گا۔ اللہ بعضوں کو پکڑتا ہے نکیر کے ذریعے اور بعضوں کو پکڑتا ہے تاخیر کے ذریعے، اور اکثریت کے ساتھ اللہ معاملہ کرتا ہے تدبیر کے ذریعے۔ اکثریت کے ساتھ، جاگتے رہیے گا، اکثریت کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرتا ہے؟ تدبیر کے ذریعے۔ اب تدبیر کیا ہے؟ گناہ کیا، میں نے کیا کہا تھا؟ جاگتے رہیے گا، گناہ کیا اللہ نے رزق بڑھا دیا، گناہ کیا اللہ نے رزق بڑھا دیا، اللہ کی نافرمانی کی اللہ اولاد دیتا جا رہا ہے، اللہ کی اور نافرمانی کی اللہ معاشرے میں اور اٹھاتا جا رہا ہے، حکومت کے ایوانوں تک پہنچاتا جا رہا ہے، اللہ صحت دیتا جا رہا ہے، بیوی دے رہا ہے، محلات دے رہا ہے، جائیدادیں دیتا جا رہا ہے۔ پھر ہمارے جیسے بیٹھ کے یہ رو رہے ہوتے ہیں، اسی اللہ بھی کری دیے تو سانو تو کچھ ملدا نہیں، اے بغیر جڑے نے یہ دن رات جڑا یہ کنجرخانہ کردے نے تے انہاں دی پنجے کے او سر کڑائی چ،
پھر ہم اندر ہی اندر جلتے جاتے ہیں، مرتے جاتے ہیں کہ یہ شرابیں بھی پیتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، لوگوں کے مکانوں پہ قبضے بھی کرتے ہیں، رشوت بھی کھاتے ہیں، سارے الٹے کام کرتے ہیں، اور ان کو یہ سارا کام جو ہے یوریا کھاد کی طرح راس آ رہا ہے، یہ پھیلتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ہم اللہ اللہ بھی کرتے ہیں اور ہم مرتے جا رہے ہیں، مرتے جا رہے ہیں، پیچھے ہی آتے جا رہے ہیں، سمجھ نہیں آندی اسی اللہ دا معاذ اللہ کی وگاڑے آئے۔ یہ جو اللہ والو تدبیر ہے، تدبیر میں اللہ کیا کرتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ اس کی روٹی کو بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کی روٹی کو بڑھا دیتا ہے، رزق کو بڑھا دیتا ہے، اولاد کثیر کر دیتا ہے، بیویاں دیتا ہے، محلات دیتا ہے، معاشرے میں عزت دیتا ہے، معاشرے کے اندر دبدبہ روب دیتا ہے، یعنی کسی کو ایم این اے بنا دیا، کسی کو ایم پی اے بنا دیا۔ اب یہ کیا ہے، ان کی ظاہریت بڑھ رہی ہے۔ اب اللہ تدبیر کیا کر رہا ہے کہ تجھے وہاں لے جا کے ماروں گا کہ واپسی کا راستہ نہیں دکھاؤں گا، وہاں لے جا کے ماروں گا، اس وقت تیری روح کو قبض کروں گا جب تجھے اللہ کہنا بھی نہیں آئے گا، تو مجھے ایسا بھول جائے گا، دنیا کے اندر غرق ہو گئے کہ میں سب کچھ کرتا ہوں، اللہ ہوتا تو کہ پوچھتا، معاذ اللہ، میں تجھے ایسا کر دوں گا، تیری آنکھوں کو پتھر کر دوں گا، تیرے دل کو پتھر کر دوں گا، تجھے کبھی ندامت اور شرمندگی نہیں ہوگی، تو اپنی موج مستی میں زندگی گزارتا رہے گا، پھر کیا ہوگا، بھری مجلس ہوگی، تجھے خاتم النبیین بھی کہنا نہیں آئے گا، تجھے میں ایسا کر دوں گا، پھر بھری مجلس ہوگی، پوری دنیا تجھے سننے والے ہوگی، تجھے میرے کملی والے پہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہنا نہیں آئے گا، پھر بھری مجلس ہوگی، ساری دنیا کا میڈیا سامنے بیٹھا ہوگا، تجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تجھے کلمہ پڑھنا بھی نہیں آئے گا، پوری دنیا کو دکھاؤں گا کہ جب میں تدبیر کرتا ہوں تو دنیا دے دیتا ہوں، دین اور ایمان چھین لیتا ہوں، جب میں تدبیر کرتا ہوں تو میں دنیا دیتا جاتا ہوں، کیوں میں ان کو کافر کے زمرے میں ڈال دیتا ہوں، تو کافر کو دنیا تو میں نے دینی ہے، کافر کو دنیا تو میں نے دینی کیونکہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ والو، جن کو دیکھ کے آپ متاثر ہوتے ہو، پریشان ہوتے ہو، محلے میں کوئی آپ کے گھر ہے، شریکے میں کوئی گھر ہے، رشتہ داروں میں کوئی دوست احباب آپ کے ایسے ہیں کہ بھائی وہ تو اتنے گناہ کرتے ہیں، دیکھو یہ کیسے پہنچے، میں نے اشاروں کا نایا ہوں، آپ کو سارا کچھ تو سنا گیا، میں نے کیا کہا کہ بھری مجلس ہے، سارا زمانہ سن رہا ہے، خاتم النبیین کہنا نہیں آیا، اللہ نے دکھایا، جنہوں جو دیکھ سکتے تھے، جو آنکھوں والے تھے، باقی ملک تو اندھا ہوا تھا، انا ہو کے نان لگا سی، صلی اللہ علیہ وسلم کہنا نہیں آیا، اللہ نے سب کو چھین لیا، اللہ نے سب کو چھین لیا، ہزاروں کا جلسہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھنا نہیں آیا، اللہ نے دنیا دے دی، روب دے دیا، شہرت دے دی، سب کچھ دے دیا، اللہ نے تدبیر کر کے دین چھین لیا، ایمان چھین لیا، ایمان چھین لیا۔ تو اللہ والو، جس کو سب کچھ مل گیا، میں تو یہاں تک کہتا ہوں ساری کائنات بھی اللہ رجسٹری کرا کے تیرے نام کر دے، تجھے ایمان نہیں ملا تو اللہ کی عزت و جلال کی قسم تجھے کچھ نہیں ملا، تجھے کچھ نہیں ملا۔ تو اللہ والو، اللہ کے تین طریقے ہیں پکڑنے کے، کتنے طریقے ہیں؟ تین۔ پہلا ہے نکیر، دوسرا ہے تاخیر، اور تیسرا ہے تدبیر۔ اب تدبیر کی ایک مثال دیتا ہوں تو پھر بات ختم ہو جاتی۔ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ تھے، ریاضت کرتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، راز و نیاز کرتے رہے، تقدیر کی لکھی ہوئی آزمائش تھی، آزمائش آ گئی، گناہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ گناہ ہو گیا، گناہ کبیرہ ہو گیا، ڈرتے رہے، کیا کرتے رہے؟ ڈرتے رہے۔ اب کیا ہوگا؟ گناہ ہو گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ گناہ ہو گیا ہے، کوئی پکڑ نہیں آئی، کوئی پکڑ نہیں آئی، وہ جو دل میں خوف تھا وہ نکل گیا، وہ سمجھ رہے تھے کہ میرے ساتھ اللہ معاملہ کون سا کرے گا؟ نکیر والا۔ اللہ نے معاملہ کون سا کیا؟ تاخیر والا۔ اب اللہ اللہ ہے، جو ان سی مرضی چال چلے، کوئی میں آپ اس کو مشورہ دینے والے ہیں، میں کوئی آپ اس کو مشورہ دینے والے، وہ جو ان سی مرضی چال چلے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میرے ساتھ اللہ معاملہ کیا کرے گا؟ میں ادھر گناہ کیا اور ادھر نکیر۔ اللہ نے کہا نہیں، تاخیر ہوگی، کہ میں کریم بھی تو ہوں نا، رحیم بھی تو ہوں، تو میں نے اس کو وقت دیتا ہوں۔ جب وہ اللہ نے تاخیر کی چال چلی تو دل دلیر ہو گیا، او کچھ نہیں ہوندا، کچھ نہیں ہوندا، لاہور لاہور ہے، جو مرضی کرو،
کچھ بھی نہیں ہوتا. پہلے میرے سے گناہ ہوا تو کیا ہو گیا, جب وہ دل دلیر ہو گیا دوبارہ گناہ ہو گیا. اللہ والو بات پہلی دفعہ کی ہے. جو لوگ آپ میں سے سگریٹ پیتے ہیں وہ کس طرح لگے, ایک بار پیا کچھ نہیں ہوا پھر بس وہ لگ گئے. ایسی سگریٹ میں لگتا ہے نا بندہ, یا برا کام کوئی بھی ہو علت تو بندہ یوں ہی لگتا ہے. جب اللہ نے تاخیر والی چال چلی تو انہوں نے کہا وہ کچھ نہیں ہوا. کچھ دن وہ ڈرتے رہے کہ میرے پر کوئی عذاب آئے گا, لیکن نہیں آیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ دل دلیر ہو گیا, بے خوف ہو گیا, دوبارہ گناہ ہو گیا. تھوڑا دن ڈرے, کچھ نہیں ہوا. انہوں نے کہا تو کچھ بھی نہیں ہوتا, گناہ کرتا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. میں روزانہ داڑھی صاف کرتا ہوں, کچھ بھی نہیں ہوتا. میں روزانہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. میں رشوت اب لے رہا ہوں, میں تو 20 سال سے لے رہا ہوں. میں رشوت دے کے بھرتی ہوا تھا, رشوت لے کے جو ہے وہ گزارا کر رہا ہوں, کچھ بھی نہیں ہوتا. اور میں نے بھی تو بہن کا حصہ دبایا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. اور میں بھی تو 20 سال سے زکوٰۃ نہیں دے رہا, کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ بھی نہیں ہوا. اب جب وہ دلیری آ گئی تو بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا, تو ایک دن بیٹھے تھے وہی بزرگ رب کی بارگاہ میں عرض کی, سونیا تو کتنا کریم ہے. جاگتے رہیے گا. سونیا تو کتنا کریم ہے, میں گناہ بھی کرتا ہوں تو مجھے سزا نہیں دیتا. مولانا صاحب جاگ رہے ہیں, میں گناہ بھی کرتا ہوں تو سزا نہیں دیتا. اندر آتی ہے نا بات, تو میں نے سب کچھ کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. میرے رب نے دل میں بات ڈالی, تو گناہ بھی کرتا ہے, میں تجھے کچھ نہیں کہتا. جب تو نے پہلا گناہ کیا تھا اس سے پہلے دیکھ, راتوں کو اٹھ کے جو تو میرے ساتھ راز و نیاز کرتا تھا وہ کہاں گئی ہے. جب تو نے پہلا گناہ کیا اس سے پہلے ذرا آ, جو راتوں کو اٹھ کے تو راز و نیاز کرتا تھا, روتا تھا, کرلاتا تھا, مجھے مناتا تھا, وہ کہاں گیا, وہ کہاں گیا. پھر جب تو نے دوسرا گناہ کیا, وہ جو تو نمازوں میں لمبے لمبے سجدے کرتا تھا اور سجدوں میں جا کے روتا تھا, تیرے آنسوؤں سے زمین سجدے کی تر ہو جاتی تھی, وہ آنسو کہاں گئے, وہ آنسو کہاں گئے, وہ آنسو کہاں گئے. پھر جب تو نے تیسرا گناہ کیا, جب تو نے تیسرا گناہ کیا, تو دن رات میرا ذکر کرتا تھا, تسبیحات کرتا تھا, وہ تسبیحات کہاں گئی, وہ تسبیحات کہاں گئی. تو دنیا لیتا گیا, میں تجھے دنیا دیتا گیا, تجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں تیرا ایمان چھینتا گیا, تیری عبادات, تیری نیکیاں چھینتا گیا. تو اللہ والو جب اللہ تدبیر کرتا ہے تو اللہ گناہوں میں بڑھاتا جاتا ہے, بڑھاتا جاتا ہے, دنیا دیتا جاتا ہے, دیتا جاتا ہے. جب بندہ بالکل رب سے غافل ہو جاتا ہے تو بس میرے رب کی پکڑ کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے. وہی لمحہ موت کا ہوتا ہے. اللہ اسی حال کے اندر گناہوں کی معافی مانگے بغیر اللہ قبر میں اتار دیتا ہے, قبر میں اتار دیتا ہے. تو ہم اب دلیر کس بات پہ ہوئے ہیں کہ میں نے تویز داغا کر کے لوگوں کو اجاڑا تو کیا ہو گیا. آج دیکھو بھی تیرے ساتھ کیا ہو گیا ہے, آج دیکھ تیرے ساتھ کیا ہو گیا ہے. اب عورتیں روتی ہیں, میرے سے ملاقات کرنے کے لیے آئے, تو میں جب بات کروں نا میں یہ مسئلہ ہے, تو ایک خاتون آئی ہوئی تھی گجرانوالہ سے, فیملی تھی 2-3 ہفتے پہلے. تو خادم جو ہے وہ میرے سے ملاقات کروا رہے, تو میں نے اس خاتون کو پوچھا کہ بھائی تو نے کیا کیا پڑھا ہے, کیا کیا کرتی رہی ہے. وہ میرے سامنے نا یوں ہاتھ کر رہی ہو, ایسے ساتھ ہنس رہی ہو تو ساتھ ہاتھ کر رہی ہو. کہتی حضرت صاحب بیان میں تھوڑی بےزتی کرتے ہیں, اے میاں بیٹھے تھے سامنے نہ کر دیا جائے. ساتھ ہاتھ جوڑ رہی ہے کہ یعنی میرا جو کیا کرایا وہ کھولے نہیں. تو اللہ والو اس وقت سے ڈرو جب لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ کھڑے ہوں گے اور نامہ اعمال جو ہے وہ پھینکے جائیں گے. اس وقت سے ڈرو, اس وقت سے ڈرو جب کوئی چیز چھپے گی نہیں, سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا. اللہ والو اس وقت تو توبہ کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہوگا. اس وقت سے ڈرو کہ اللہ کی یہ 3 طریقے ہیں انسان کو گھیرنے کے, پکڑنے کے, یا اللہ کی یہ 3 چالیں ہیں. پہلی کیا ہے, نکیر ہے, اور دوسری کیا ہے, تاخیر ہے, اور تیسری کیا ہے, تدبیر ہے. اللہ والو آج ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ تاخیر کے ذریعے اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے. ہم میں سے اکثریت کس کے ذریعے, تاخیر کے ذریعے. اور جو ہمارے معاشرے کے اندر ایلیٹ کلاس ہے
یعنی کھاتا پیتا جو طبقہ ہے وہ ان کو اللہ تدبیر کے ذریعے انجام کو پہنچا رہا ہے، تدبیر کے ذریعے انجام کو پہنچا رہا ہے۔ تو اللہ والو اپنے کیے پہ جو گناہ آج کے بھی ہیں یا سابقہ گناہ ہے، ہر گناہ پہ توبہ کرو، ہر گناہ پہ توبہ کرو۔ یہ جن حالات میں پھنسے ہو، چاہے غلط وظائف پڑھ کے پھنسے ہو، چاہے کسی نے آپ پہ جادو کیا ہے یا بیماری ہے، جو بھی معاملات ہیں اللہ جانتا ہے جو بھی ہے، ان سب سے نکلنے کا ایک ہی رستہ ہے، اے اللہ میری توبہ۔ اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے۔ جو مرضی آپ وظائف کر لو، راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھو، حج عمرے پہ جاؤ، کسی دربار پہ جاؤ، کسی ملنگ کے پاس جاؤ، عملیات کرو، طبیب جلاؤ پلاؤ، وظیفے کرو، چلے کاٹو، جو مرضی کر لو، جب تک اپنے کیے پہ توبہ نہیں کرو گے گاڑی نہیں چلے گی۔ تو اگر اللہ والو توبہ ہی کر لو گے تو پھر باقی ہمیں جو چکی ہے وہ پیسنی ہی نہیں پڑے گی، باقی ہمیں مشقت کرنی ہی نہیں پڑے گی، نہ وظائف پڑھنے پڑیں گے اور نہ ہمیں رجت میں شکار ہونا پڑے گا۔ تو اللہ والو جو بنیادی بات جو آپ حضرات کو آج سمجھانی تھی، آپ دور دراز سے تشریف لے کر آئے ہیں، دکھی آئے ہیں، اس امید اور مان سے میرے پاس آئے ہیں کہ ہم حضرت صاحب کے پاس جائیں، ہمیں کچھ پڑھنے کو بتائیں گے، ہمیں کوئی تعویذ دیں گے۔ تو میں نے آپ کے اندر سے یہ بات نکالی ہے اور دوسری بات ڈالی ہے کہ لالا مسئلہ تعویذوں والا نہیں ہے، مسئلہ گناہوں سے توبہ والا ہے۔ یہ بات تعویذوں سے بننی نہیں ہے، یہ بات اے اللہ میری توبہ سے بننی ہے۔ اور آپ اتنا کرایہ لگا کے سفر کر کے کس امید سے آئے ہیں کہ حضرت صاحب کوئی تعویذ دیں گے، حضرت صاحب کوئی پڑھائی بتائیں گے؟ یہ تو پڑھائی والا کام ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، میں ٹھنڈا پانی پینے سے بیمار ہوا، میرا گلا خراب ہو گیا، تو مجھے پرہیز کس بات کی کرنی پڑے گی؟ ٹھنڈے پانی سے، ٹھنڈے پانی سے۔ تو میں بیمار ہوا ہوں گناہوں سے، تو مجھے پرہیز کس سے کرنی پڑے گی؟ اور ہم کدھر لگ پڑے ہیں؟ ہم بیمار ہوئے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ جس طرح میں نے 2 بار پہلے بھی قرآن پڑھا کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور ہم توبہ کرنے کی بجائے کدھر لگ پڑے؟ وظیفوں کی طرف۔ اب مجھے بخار نہیں ہے، آپ کو بخار نہیں ہے، آپ بخار کی دوائی کھائیں گے، وہ آپ کو نفع دے گی یا نقصان؟ نقصان۔ تو لوگوں آج اس طرح ہمارے گھر اجڑے ہیں کہ ہم وظائف ہماری ضرورت نہیں تھی، ہماری ضرورت تھی توبہ، ہم نے توبہ کو چھوڑ دیا، ہم وظائف پہ لگ پڑے جس جو کہ ہماری ضرورت ہی نہیں تھی۔ پھر انہی وظائف نے رہی صحیح کسر کو بھی پورا کر دیا اور ہم اجڑ گئے، ہم روٹی سے تنگ ہو گئے، اولاد نافرمان ہو گئے، اولاد نافرمان ہو گئی، اور آج ہم یوں ہو گئے جنہوں کہتے ہیں ککھوں ہولے ہو گئے، ککھوں ہولے ہو گئے۔ کل لکھ پتی دے، آج ککھ پتی ہو گئے، ٹکے کی عزت نہیں رہ گئی۔ آج اولاد بھی کتا کتا کرتی ہے، خامد بھی کتا کتا کرتا ہے، سسرال بھی کتا کتا کرتا ہے، معاشرہ ہے وہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا، ہمسائے ہیں تو وہ برداشت نہیں کرتے۔ 2 وقت کی عزت کی روٹی نہیں ہے، کیوں؟ اللہ روٹھ گیا ہے، اللہ روٹھ گیا ہے۔ جس رب نے آج اگر آپ کی عمر 55 سال ہے، 50 سال ہے، تو رب جو 30 سال عزت والی روٹی دیتا رہے، آج کیوں نہیں دے سکتا؟ آج کیوں نہیں دے سکتا؟ معاذ اللہ اس کے خزانوں میں کمیاں آ گئی؟ نہیں، تو دلیر ہو گیا ہے، تو دلیر ہو گیا ہے۔ اب اللہ نے کیا کیا ہے؟ کڑکی لگا دی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ابھی توبہ کر لے، اس کی آخرت بچ جائے، ہو سکتا ہے یہ بھی توبہ کر لے، اس کی آخرت بچ جائے۔ تو اللہ والو آج پھر اپنے کیے پہ کون توبہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں گناہ صغیرہ کبیرہ سے، اے اللہ میری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جو گناہ جلوت میں کیے، خلوت میں کیے، شعوری طور پہ کیے، یا اللہ لا شعوری طور پہ کیے، اے اللہ سب کے لیے اے اللہ میری توبہ، سب گناہوں سے معافی مانگتا ہوں۔ اے اللہ میری توبہ کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کے صدقے قبول و منظور فرما، قبول و منظور فرما، قبول و منظور فرما، آمین آمین آمین۔ اللہ والو یہ جو آپ نے توبہ کر لی ہے، آپ کو اللہ اس توبہ کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ میں آپ کی توبہ کا گواہ ہوں، اور آپ سب میری توبہ کا گواہ ہیں، اور میں آپ سب کی توبہ کا گواہ ہوں، پھر ہم ایک دوسرے کی توبہ کے بھی گواہ ہیں۔ پہلی خوشی تو یہ ہے کہ جتنے گناہ اللہ والو آج سے پہلے کر کے آئے ہو، جتنی بھی آپ کی عمر ہے، 20 سال 25 سال 50 سال 60 سال، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھو، سارا پاک ہو گیا، سب صاف ہو گیا۔
میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے جس نے 3 بار کہا استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جس نے 3 بار یہ کہا اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں، زمین و آسمان میں جتنا خلا ہے اس خلا کے برابر ہیں، زمین پہ جتنے ریت کے ذرے ہیں ان ذروں کے برابر ہیں، زمین پہ جتنے درختوں کے پتے ہیں ان پتوں کے برابر ہیں، جس نے 3 بار سید الاستغفار پڑھا اللہ سارے گناہ اس کے معاف کر دے گا۔ اور الحمدللہ ہم نے تو باواز بلند ایک دوسرے کو گواہ بنا کے نادم ہو کے شرمندہ ہو کے رو کے آنسوؤں کے ساتھ اللہ کے سامنے ندامت اور شرمندگی کا اظہار کیا ہے، سونیا تو سچا جھوٹا میں ہی، غلطی کی ہے، جوانی تھی، غصہ تھا، لا علمی تھی، جہالت تھی، پتہ نہیں چلا ہو گیا۔ 2-3 محافل پہلے میں نے ایک بیان میں یہ بات کہی، آج بھی میرے دل میں اللہ نے ڈال دی، توبہ کے بعد میں دوہرا دیتا ہوں۔ اللہ والو وہ مرد حضرات، وہ عورتیں جنہوں نے کسی بھی طرح کے حالات سے مجبور ہو کے انتقام کے اندر، غصے کے اندر، لالچ کے اندر، لا علمی کی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی، کسی بھی وجہ سے کالا جادو کیا، کیا کیا؟ کالا جادو کیا، کسی بدبخت عامل سے کروا کے کسی پہ لا کے کر دیا، نند پہ کیا، ساس پہ کیا، جٹھانی پہ کیا، ہمسایوں پہ کیا، شریکے میں کیا، کہیں پہ کیا، جو بھی کیا، دونوں کافر، جادو کرنے والا بھی، جادو کروانے والا بھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، دونوں کافر۔ جاگتے رہیے گا، جس عورت نے یہ کام کیا یا جس مرد نے یہ کام کیا وہ کیا ہو گیا؟ کافر۔ اس کا نکاح رہ گیا؟ حضرت صاحب تو سیانے آدمی لگ دے پہ تو ہی دوستوں نکاح رہ گیا؟ نہیں رہ گیا۔ اب گھر میں وہ میاں بیوی بن کے زندگی بسر کر رہے ہیں پچھلے 15-20 سال سے، مجھے بتاؤ اس گھر میں کون سی رحمت آئے گی؟ اس گھر میں کون سا رزق آئے گا؟ اپنے گھروں کو ٹٹولو جا کے کہ تمہارے گھروں میں ذلت کا نظام کیوں چل رہا ہے، تمہارے گھر میں بندش ختم کیوں نہیں ہو رہی، تمہارے گھر میں اولاد نافرمان کیوں ہو رہی ہے، تمہیں خوشیاں دیکھنا کیوں نصیب نہیں ہو رہی۔ جس گھر میں زنا ہوگا اللہ والو وہاں رحمت ہوگی، وہاں سلامتی ہوگی، وہاں برکت ہو۔ جب میں نے یہ بیان کیا بہت سی خواتین نے میرے سے رابطہ کیا، حضرت صاحب ہم یہ کام کر بیٹھے، ہم نے یہ کام کیا ہے، ہم کر بیٹھے، اب کیا ہے؟ میں نے کہا جی میرا کام رستہ دکھانا ہے۔ میرا کام کیا ہے؟ رستہ دکھانا ہے۔ جس شہر کے ہو، جہاں بھی آپ جہاں سے بات کر رہے ہیں، اپنے شہر کے علماء کے پاس جائیں، جو دیوبند علماء ہیں اور جو اہل سنت بریلوی علماء ہیں، دونوں کیونکہ احناف ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ ملتان کے ہو تو انوار العلوم جاؤ اور خیر المدارس جاؤ، اور اگر کسی اور شہر کے ہو تو مجھے معلوم نہیں ہے، وہاں جو دیوبند کا مدرسہ ہے اور جو بریلوی حضرات اہل سنت کا مدرسہ ہے، جو کہ دونوں احناف ہیں، ان کے پاس جاؤ، فقیر کا نام لو، حدیث پاک کا حوالہ دو، بیان کا حوالہ دو، مدعا بیان کرو۔ اگر وہ کہہ دیں کہ پیر نے ٹھیک کہا ہے، پھر ان کو کہنا کیا حل ہے؟ میرے پاس کوئی حل، یہ مولویوں کا کام ہے، علماء کا کام ہے۔ اور شرط کیا ہے؟ بات چھپانی نہیں، کیونکہ آپ نے کیا لینا ہے؟ فتویٰ، تو بات چھپانی نہیں ہے۔ کیسے کیا، کیوں کیا، کس سے کروایا، کب کیا، کتنی بار کیا، سب کچھ بتانا ہے، کھل کے بتانا ہے۔ علماء آپ کو فتویٰ دیں گے کہ آپ کافر ہو چکے ہیں، نکاح ٹوٹ چکا ہوا ہے۔ جب فتویٰ دیں گے وہ لکھ کے دیں گے، حدیثوں کے حوالے دیں گے، اور ساتھ آپ کو اپنی سٹیمپ مہر لگا کے دیں گے، وہ ایک فتویٰ ہوگا، ایک کاغذ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے کہنا جی ہون کی کریے، تو وہ کیا کہیں گے کہ پہلے ایمان کی تجدید کرو۔ کیا کہیں گے؟ ایمان کی تجدید کرو۔ اس کے بعد وہ کہیں گے نکاح کی تجدید کرو۔ تو وہیں بیٹھ کے ہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، 2-4 کو گواہ بنا کے وہیں نکاح کی جو وہ تجدید کر لینا، بس ختم ہو جائے گی بات۔ تو یہ دنیا کا معاملہ دنیا میں ختم ہو جائے گا، ورنہ پھر نہ ختم ہونے والے عذاب کے لیے تیار ہو، جو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ جادو وہ نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ جادو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2-4 جوتے پڑیں گے تو جان چھوٹ جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے۔
तो अपने घरों के अंदर अपनी माँ बहनों को बयानात सुनाओ प्यार मोहब्बत के साथ, डांट डपट करके नहीं। क्यों डराओगे तो फिर तो औरत नहीं मानेगी। उसको तो ये डर होगा कि मैंने अगर एतराफ कर लिया तो मुझे तो तलाक हो जानी है, मुझे तो तलाक हो जानी है। तो अल्लाह बोलो ये काम मोहब्बत के साथ, एतमाद के साथ, अल्लाह को गवाह बना के कि भाई जो कुछ हो गए, आज शाफी के दर पे गए हैं, तौबा करके आए हैं। बीबी तू भी काला चिट्टा नीला पीला कीता, तू भी तौबा कर ले, अभी वक्त है, तौबा कर ले। तेरे सामने मैं कलमा पढ़ता हूं, तू मेरे सामने पढ़ ले, दोनों ईमान की तजदीद कर लेते हैं। किसी आलिम के पास जाके निकाह की तजदीद भी करा लेते हैं। दोनों घर हम आराम सुकून से जिंदगी गुजारेंगे, घर में हमारा निज़ाम जो है वो सही हो जाएगा। अल्लाह बोलो अगर तो घर के अंदर जादू का कोई ऐसा मसला है तो पहले सिरा पकड़ना पड़ेगा, फिर हालात बदलेंगे। इसी तरह ज़कात दबाई है, उशर दबाया है, बहनों का हिस्सा दबाया है, जोन सा मर्जी वजीफा कर लो, कई शय नहीं मिलनी, कई शय नहीं मिलनी। नमाजें नहीं पढ़ी, तौबा भी करो, नमाजों को लुटाओ भी। जो वक्त वज़ाइफ पे लगाते हो वो कज़ा पढ़ने पे लगाओ। जो पैसा सदका खैरात पे लगाते हो, नफली सदके पे लगाते हो, उस पैसे से ज़कात अदा करो, पहले फराइज को अदा करो, तो अल्लाह राजी हो जाएगा। किसी वजीफे की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा अमल बस आपने करना है, हर नमाज के बाद एक दुआ करनी है, और दुआ क्या है? पढ़नी नहीं है। दुआ क्या है? पढ़नी नहीं है, मांगनी है, और ऐसे मांगनी है जैसे बच्चा जो है वो मांगता है, अगर ना दे तो वो छीन लेता है, वो चिमट जाता है, मां का पल्लू पकड़ लेता है, बाप का, दादी का, नानी का पल्लू पकड़ लेता है, दोगे तो जान छोड़ूंगा। अल्लाह से यूं मांगना है, अल्लाह की रहमत से यूं लिपट जाना है, और रो रो के मांगना है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह हम अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे, हमें नहीं पता था कि जादू करने से हम काफर हो जाएंगे। या अल्लाह मुझे नहीं पता था कि मेरा 15 साल से निकाह टूट चुका है। मैं तो ये समझ रही कि मेरा शोहर बदमजाज है, मेरी सास बदमजाज है। मैं तो ये समझ रही कि मेरे नसीबों में इज्जत नहीं लिखी, मेरा ससुराल इज्जत नहीं करता। मुझे क्या पता था कि मेरे कुफर की सजा मुझे मिल रही है, मेरे कुफर की सजा मिल रही है, मेरे बेनमाजी होने की सजा मिल रही है। मर्द हैं, हमने और ज़कात नहीं दी, उशर नहीं दिया, बहनों का हिस्सा नहीं दिया, हमने रिश्वत का पैसा कमाया, खंजीर कमाया, हराम कमाया, झूठ बोल के कमाया, हमने प्लाटों पे कब्जे किए। या अल्लाह मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये मेरे घर में जो सारी मुसीबतें हैं ये इस वजह से है। अल्लाह मेरी तौबा, रब्बना ज़लमना अनफुसना, है अल्लाह अब हम अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे हैं। व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, अगर तूने रहम ना किया, तूने माफ ना किया, तो सोनिया किथे जावांगे, हम कहां जाएंगे? है अल्लाह तूने माफ नहीं करना तो फिर वो दर बता दे जहां माफियां मिलती हैं, फिर वो दर बता दे जहां माफी मिलती है। आज हमारी आंखें खुल गई हैं कि ये बात वजीफों से नहीं बननी, ये बात हजरत वजीफों से नहीं बननी। मुझे बुखार है ही नहीं तो मैं बुखार की दवाई कैसे खा सकता हूं? तो जो मेरा मसला है मैं वो मसला खत्म करूंगा तो इंशाल्लाह सारे मसाइल खुद ब खुद ही खत्म हो जाएंगे। फल्लाह अपने करीम रब को मनाना है, अपने करीम रब की रहमत को जप्पा डालना है, लिपट जाना है, पकड़ लेना है, तब छोड़ना है कि जब तेरा दिल आवाज दे कि तेरी तौबा कबूल हो गई है, तेरी तौबा कबूल हो गई है। उस करीम रब को मनाना है। और कैसे मनाना है? झोली उठा के, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। है अल्लाह बात समझ आ गई है, जुल्म कर बैठा हूं, जुल्म कर बैठा हूं, मगर अल्लाह तूने माफ ना किया, तूने रहम ना किया, तो मैं तो घाटा खाने वालों में से हो जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम। मैं तो दर्जा हरारत 28-30 से ऊपर जाए मेरे से वो बर्दाश्त नहीं होता। एसी के बगैर मैं रह नहीं सकती, एसी के बगैर मैं रह नहीं सकता, आसाइशों के बगैर मैं रह नहीं सकती। ऐ अल्लाह जहन्नम जो तेरे नबी ने बताई है, जो आखिरी दर्जा जहन्नम के अजाब का होगा, उनको लोहे के जूते, खोलते हुए लोहे के जूते, सुर्ख लोहे के जूते, पिघलते हुए लोहे के जूते पहनाए जाएंगे। जब वो जूते पहनेंगे उनका दिमाग सारा पिघल के नाक मुंह कान के रास्ते बाहर आ जाएगा।
یہ سب سے کم درجہ عذاب کا ہے، سب سے کم درجہ عذاب کا ہے۔ جب کھانا کھانے کے لیے مانگیں گے، دوست کی کھانا مانگیں گے، بھوک لگے گی، ان کو وہ جھاڑیاں دی جائیں گی، جب وہ حلق میں اتاریں گے اور یہاں پہ اٹک جائیں گی، نہ اوپر جائیں گی نہ نیچے جائیں گی، نہ اوپر ہوں گی نہ نیچے جائیں گی۔ پھر 1000 سال پانی مانگتے رہیں گے دروگے سے، ہمیں پانی دے دے، یہ جھاڑیاں تو نیچے اتر جائیں، یہ جو کھانے کو کانٹے دیے تھے یہ تو نیچے اتر جائیں۔ دروگا 1000 سال تک بات نہیں سنے گا، پھر 1000 سال کے بعد پوچھے گا کیا مانگتے ہو؟ پانی دے دو، پانی دے دو۔ پھر ان کو کھولتا ہوا پانی پیپ اور خون دیا جائے گا، جب وہ پئیں گے ساری آنتیں پگھل کے گل کے منہ کے رستے باہر نکل آئے گی، پخانے کے رستے باہر نکل آئے گی۔ اگر توبہ نہیں کرنی، اعتراف جرم نہیں کرنا، وظائف ہی پڑھتے رہنا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہ دل سے نہیں کہنا، ان حالات کے لیے تیار ہو جا۔ ذرا سوچو کہ رب دنیا میں تمہیں کیسے پٹوا رہا ہے، تیرے ساتھ قبر میں کیا کرے گا، قبر میں کیا کرے گا۔ آج اللہ نے تجھے رجت میں پھنسا کے تیرے ساتھ کیا کیا ہے، کیا کیا ہے۔ میں نے جب رجت پہ بیانات کیے تو میں نے اپنی بات کی گہرائی کو سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کیا کہ جب انسان پکڑا جاتا ہے تو وہ ایک خارش والے کتے کی طرح ہو جاتا ہے، اور میں نے 10 دفعہ معافیاں بھی مانگی۔ کبھی اللہ کی مخلوق ہے، میرا مقصد کسی کو کتا کہنا نہیں ہے، میرا مقصد کیا ہے، بات کی گہرائی کو سمجھانا کہ کتے بھی بھاگتے ہیں۔ تو اللہ بولو جب تم رب کی پکڑ میں آ جاؤ گے تو بندہ بندے سے بھاگے گا، تیری بیوی بھاگے گی، رشتہ دار بھاگیں گے، کوئی تجھے منہ لگانا گوارا نہیں کرے گا۔ تو جب میں نے بیان کیا تو لوگوں نے آگے کیا، حضرت صاحب آپ نے کہا خارش والا کتا، نہیں، جو بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے وہ لعنتی ہو جاتا ہے۔ یعنی اتنا درد تھا لوگوں کے اندر، وہ میرے سے بھی 10 ہاتھ آگے چلے گئے۔ حضرت صاحب ہم تو اپنے گھر میں لعنتی بن گئے ہیں کہ ہمیں منہ لگا کے راضی نہیں ہے۔ تو اللہ بولو آپ سوچو ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ کہ دنیا میں یہ عالم ہے پکڑ کا، تو قبر میں کیا ہوگا اور حشر میں نشر ہوگا، حشر میں نشر ہوگا۔ تو اپنے کریم رب کو منا لو، وہ صرف تیری توبہ کا منتظر ہے۔ یہ جو تجھے گھیر کے وہ یہاں لے کر آیا ہے تاخیر کے ذریعے، تجھے گھیر کے لے کر آیا ہے تاخیر کے ذریعے، صرف وہ 2 بول سننا چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ تیرے 2 بول سننا چاہتا ہے، اللہ میری توبہ، بس اسے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ خزانوں کا مالک ہے، وہ مالک کل ہے، اسے کچھ نہیں چاہیے، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، وہ اس سے مبرہ ہے، اس سے پاک ہے، صرف اسے تیرے سے پیار ہے کہ تو کملی والے کا امتی ہے۔ صرف وہ یہ چاہتا ہے تم میرے دربار میں آ کے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے اور ایک بار کہہ دے اے اللہ میری تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ آخری بات کیسے معاف کرے گا؟ رب فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ہے بندے تیرا رب اتنا کریم ہے، کس بات نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو کریم رب کو چھوڑ کے کہاں چلا گیا، کہاں چلا گیا؟ کتنا کریم ہے۔ 2 فکرے سن لیجئے گا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کا بالکل برابر والا ہمسایہ شرابی کبابی ہے، توبہ نہیں کی، اڑی پہ قائم ہے، شرابی کبابی۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کیونکہ ہمسایہ ہے، آپ بار بار دعوت دیتے ہیں، بار بار دعوت دیتے ہیں کہ بھائی توبہ کر لے، شراب سے باز آ جا، پینے سے باز آ جا، لیکن جوانی ہے، نشہ ہے۔ قدرت کا نظام ایسا ہے کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ رات کا آخری پہر ہے، اپنے گھر میں سو رہے ہیں، آواز آتی ہے کہ جنید اٹھو۔ کیا آواز آتی ہے؟ جنید اٹھو، تیرا ہمسایہ فوت ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو۔ تیرا ہمسایہ فوت ہو گیا ہے، مر گیا ہے، اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بات سنی، یعنی میں نے خواب دیکھا تو میں نے جھٹک دیا اپنے آپ کو، میں اٹھا، وضو کیے، 2 نفل پڑھے، پھر سو گیا کہ میرا ہمسایہ جو ہے وہ تو شرابی کبابی ہے، میں اس کے نماز جنازہ میں شریک ہوں۔ یہ بات اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ بات رحمان کی طرف سے نہیں ہے، یہ بات شیطان کی طرف سے ہے۔ تو آپ نے اس خواب کو کیا کیا؟ جھٹک دیا۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب میری آنکھ لگی تو میں نے پھر وہ خواب دیکھا،
کہ جنید اٹھو تیرا ہمسایہ فوت ہو گیا، اس کے جنازے میں شریک ہوں۔ فرماتے ہیں اس وقت فجر کا وقت ہو گیا تھا، میں نے اپنے اہل و عیال کو اٹھایا، میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ ہمسایوں کے ہاں پتہ کر کے آؤ، ان کا جو وہ نوجوان جو نشہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، وہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے؟ تو فرماتے کہ میری اہلیہ جب ان کے گھر گئی تو معلوم ہوا کہ وہ کوچ کر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے۔ میری اہلیہ نے مجھے آ کر بتایا کہ وہ واقعی فوت ہو گیا ہے۔ اب میں نے اسی حال کے اندر فجر کی نماز پڑھی کہ یا اللہ، یہ تو فسق و فجور میں مبتلا تھا، یہ تو گناہگار تھا، شرابی کبابی تھا، اس نے کون سی نیکی کر لی ہے مرنے سے پہلے کہ تو مجھے حکم دے رہا ہے کہ اس کی نماز جنازہ جا کے پڑھو؟ تو میں نے اپنے گھر والوں کو دوبارہ بھیجا علل صبح ان کے گھر کہ اس کی بیوی سے پوچھ کے آؤ کہ مرنے سے پہلے اس نے کیا کیا تھا، مرنے سے پہلے اس نے کیا کیا تھا۔ تو اس نوجوان کی اہلیہ کہنے لگی کہ جب اس کے اوپر وقت نزاع شروع ہوا، موت کی سختی کا وقت شروع ہوا، تو یہ کہنے لگا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس نہ مال ہے نہ اعمال ہیں، اے اللہ میرے پاس تو جانتا ہے نہ مال ہے نہ اعمال ہیں، زمانہ سارا کہتا ہے کہ میں جہنمی ہوں، اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو کریم ہے، تو مجھے جنت عطا کر دے، مجھے بخشش عطا کر دے، تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ تیرے سے بڑا کوئی کریم نہیں ہے، تیرے سے بڑا کوئی رحیم نہیں ہے۔ سب کا گمان یہی ہے کہ میں جہنمی ہوں، میں دوزخی ہوں، میں لعنتی ہوں، سب یہی سمجھتے ہیں کہ میں نے بخشے نہیں جانا، تو اکرم الاکرمین ہے، تو کریم ہے، تو راحم المساکین ہے، اے اللہ تو میرے پہ رحمت کر دے، مجھے بخش دے، تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے تیرے سے بڑا کوئی رحیم نہیں ہے، تیرے سے بڑا کوئی رحمان نہیں ہے، تیرے سے بڑا کوئی کریم نہیں ہے۔ کہتی جب بس اس نے یہ الفاظ کہے تو اس کی روح پرواز کر گئی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بس اللہ کو یہ کہنا پسند آ گیا۔ اللہ اس کی توبہ کا 40 سال 45 سال انتظار کرتا رہا، اللہ تاخیر کرتا رہا، کبھی تو نادم ہوگا، کبھی تو شرمندہ ہوگا، کبھی تو 2 آنسو بہائے گا، کبھی تو تنہائی میں احساس کرے گا کہ میں کس کا کھاتا ہوں اور گن کس کے گاتا ہوں، کبھی تو حیا آئے گی، کبھی تو شرم آئے گی۔ بس اللہ والو، اللہ ہمارے ان 2 لفظوں کے انتظار میں ہے، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ۔ کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی ورد نہیں ہے، وظیفوں نے ہی تو ہمارا بیڑا غرق کیا ہے، ان پیشواؤں نے تو ہمارا بیڑا غرق کیا ہے کہ اپنے انہوں نے محلات بنا لیے۔ کل تک جو 1500 روپے کا سہراب سائیکل خریدنے کے قابل نہیں تھے، اللہ والو آج کھربوں کی جائیدادوں کے مالک بن گئے۔ تیرے میرے نظر و نیاز سے وہ اس مقام پہ پہنچ گئے، اور تم کہاں پھنس گئے؟ رجت کے اندر۔ تمہیں سرا نہیں مل رہا کہ میں نے نکلنا کہاں سے ہے۔ غلطی تمہاری بھی تھی، کچھ زمانہ بھی بے وفا تھا، کچھ زمانہ بھی ظالم تھا، کچھ پیشوا بھی ظالم تھے، تو اب ہم نے پیشواؤں کو نہیں کوسنا، ہم نے اپنے اندر جھانکنا ہے، اللہ میری توبہ، انہوں نے جو کیا ان کا معاملہ میں نے تیرے سپرد کر دیا، اچھا کیا ہے تو ان کو جزا دے، اگر برا کیا ہے تو جان تیرے بندے ہیں، میں نے معاملہ تیری عدالت میں بیچ دیا ہے۔ یا اللہ جو میرے سے خطا ہوئی کہ میں لالچ میں ان کے در پہ چلا گیا، تیرا در چھوڑ کے، کریم کا در چھوڑ کے میں ملنگوں کے پاس چلا گیا، عاملوں کے پاس چلا گیا، میں نے کھٹے پیلے نیلے تعویذ کیے، وظیفے کیے، اللہ آج انہی کے نیچے آ کے مر گیا ہوں، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ بات گھر بیٹھے ہی بن جانی ہے، اللہ میری توبہ، تو میں وظیفوں کی طرف لگ گیا۔ تو اللہ والو آج کے بعد کون کون وظائف کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ آج کے بعد صرف 2 وظیفے ہیں، اے اللہ میری توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور کملی والے پہ درود۔ بقیہ ساری زندگی اللہ والوں کیسے گزاریں گے؟ جو میں بتاتا ہوں کہ ہم نے 5 کام کرنے ہیں۔ کتنے کام؟ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ۔ حصار کس کا کریں گے؟ خضری عمل کا۔ جن حضرات کو تو معلوم ہے خضری عمل کیا ہے، وہ تو ہے جو پہلی بار آج یہاں تشریف لے کر آئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ سنیں۔ خضری عمل کا چھوٹا سا بیان ہے 5-7 منٹ کا، وہ آرزو چینل کے اوپر اپلوڈڈ ہے، وہ وہاں سے سن لیں کہ خضری عمل میں کیا پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد خضری عمل، 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ یعنی خضری عمل کے ساتھ، دن رات کثرت کے ساتھ درود و سلام، رات سونے سے پہلے 1 تسبیح استغفار کی، اور 2 پرہیزیں کرنی ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت اور رزق حلال کمانے کی کوشش۔
یہ 5 کام ہیں ان تمام احباب کے لیے جو میرے مریدین بھی ہیں، متعلقین ہیں، محبت کرنے والے ہیں، یہاں آتے ہیں. 5 کام. چھٹا کام آواز نہیں آ رہی، مزہ نہیں آیا. چھٹا کام نہیں کرنا. دل سے کس نے توبہ کی ہے؟ اب پتہ چل جائے گا اوپر جب ملاقات کے لیے آؤ گے پھر آگے کا حضرت کچھ پڑھنے کو بتا دو تو 10 نمبر کا چھتر میں نے رکھا ہوا ساتھ ہی ادھر. اب کیمرے میں ریکارڈ بھی آپ ہو گئے کہ آپ نے سب نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، اوپر اب خواتین نے بھی ہاتھ کھڑے کیے ہیں کہ آج کے بعد کوئی وظیفہ کتنے کام کریں گے؟ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، اپنی حفاظت، بیوی بچوں کا گھر بار کا حصار کریں گے. دن رات کثرت سے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، دن رات درود پڑھیں گے. میرے نبی نے فرمایا کہ جب غم بڑھ جائے میرے پہ کثرت سے درود پڑھو، اللہ تیرے غموں کو دور کر دے گا. پیروں کی بات پہ یقین ہے، شرم سے مر کیوں نہیں جاتے؟ کملی والے کی بات پہ یقین نہیں ہے. رسالے بیچنے والوں نے، وظیفے بیچنے والوں نے، پیروں نے، عاملوں نے وظیفے بتائے، ان پہ یقین کر لیا، میرے نبی کی حدیث پہ یقین نہ آیا. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قرض تجھے گھیر لے، مالی تنگ دستی سے تو پریشان ہو جائے، میرے پہ کثرت سے درود و سلام پڑھ، اللہ تجھے تنگ دستی سے نکال کے خوشحال بنا دے گا. اگر تو مقروض ہے اللہ قرض سے خلاصی عطا فرما دے گا. تو درود پڑھتا تنگ دستی بھی دور ہو جاتی، خوشحالی بھی مل جاتی، اللہ بھی راضی ہو جاتا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جاتا. تو کیڑے کام لگا رہا؟ عمل راضی ہو جائے. ادھی رات رو ککڑیاں قبرستان چھڈن جان دیا. نماز پڑھنے کے لیے ساتھ والی مسجد، گلی میں مسجد ہے، وہاں جاتے مجھے ڈر لگتا ہے رستے میں کوئی موبائل نہ چھین لے، موٹر سائیکل نہ چھین لے، کوئی مجھے اٹھا کے نہ لے جائے، اغوا نہ کر لے. سردی ہوتی، دھند ہوتی ہے، ادھی رات نو جان دے نال بیبے نو نال لے کے، ساتھ بیوی کو لے کے جا رہے ہیں، آدھی رات کو قبرستانوں کے اندر جا کے مرغیاں چھوڑ رہے ہیں، صدقے ڈال رہے ہیں، قبروں کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ عملیات کر رہے ہیں، یا قبروں کے اندر کھود کھود کے جو وہ تعویذات دبائے جا رہے ہیں. پرانی قبر کی مٹی لے کر آنی ہے. آدھی رات کو عورتیں برقعے پہن کے قبرستان سے مٹیاں لے کر آ رہی ہیں پرانی قبر سے. ڈر نہیں آ رہا، چھپکلی سے ڈر آ رہا ہے. لائٹ گئی ہے مجھے ڈر آتا ہے، چھپکلی سے ڈر آ رہا ہے، کاکروچ سے ڈر آ رہا ہے. اللہ سے ڈر نہیں آ رہا، اللہ سے ڈر نہیں آ رہا. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب غم بڑھ جائے میرے پہ کثرت سے درود و سلام پڑھو، قرضہ بڑھ جائے کثرت سے درود و سلام پڑھو، مالی تنگ دستی ہو جائے کثرت سے درود و سلام پڑھو، گھر کو بیماریاں گھیر لے، بیماریوں سے نکلنے کا کوئی رستہ نہ ملے کثرت سے درود و سلام پڑھو، جادو گھیر لے کثرت سے درود و سلام پڑھو. اللہ بولو ہر بیماری، ہر مشکل، ہر پریشانی کا حل کیا ہے؟ درود و سلام. 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، کثرت کے ساتھ درود و سلام. ایک تسبیح کم از کم سونے سے پہلے استغفار کی، آنکھوں کی حفاظت اور رزق حلال کمانے کی کوشش. اب اللہ والو بیان ختم، پیری مریدی ختم. اب میں اور آپ دوست بیٹھے ہیں. کیا بیٹھے ہیں؟ دوست بیٹھے. میری مائیں بہنیں ہیں، میری مہمان ہیں، اللہ رسول کی مہمان ہے. کوئی پیری مریدی، کوئی حیا نہیں، کوئی لحاظ نہیں. مجھے بتاؤ یہ جو زندگی میں نے آپ کو دی ہے، یہ سادہ زندگی یہ اچھی ہے یا جو زندگی گزار رہے وہ اچھی؟ اللہ والو 5 وقت کی نماز، کوئی ٹینشن نہیں. تگی نہ بچی، طبیعت بڑی اچھی. پنجے کے سیر کڑائی چ اتوں بیوی دے پولا پولا پیار، لتر نہیں. بات تو لتر والی ہوتی ہے نا، لتروں سے تو نکال رہا ہوں. اور آج کے بعد کیا کرنی؟ ٹھنڈی زندگی گزارنی، کوئی وظیفے نہیں. جو عورتیں، جو مرد وظائف کرتے ہیں، اللہ والو کبھی ان کے چہرے پہ نور نہیں آپ کو نظر آئے گا، کبھی ان کے چہرے پہ طمانیت نظر نہیں آئے گی، کبھی ان کے طبیعت میں سکون نہیں ہوگا. وہ ہمیشہ کوے کی طرح پریشان رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، کوئی سکون، کوئی لذت، کوئی راحت نہیں ہوگی، ہر پل پریشان ہوں گے. اور میں کیا سکھا رہا ہوں؟ 5 وقت کی نماز، بس 5 نمازاں پولیاں پولیاں. جوتا پہنتے پہنتے میری مائیں بہنیں جائے نماز سمیٹتے سمیٹتے کچن میں جاتے جاتے کہ ذریعہ عمل پڑھ لے. کوئی بیٹھ کے پڑھنے کی قید نہیں. آپ مسجد سے نکلیں، اپنے گھر آتے، دکان پہ، آفس میں جاتے جاتے پڑھ لیں، کوئی قید نہیں ہے بیٹھنے کی. اگر وضو رستے میں ٹوٹ جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. بتاؤ اور کتنی رائے دے دوں؟ توڑے سے آپ ہی نہ پڑھ دوں، اس سے زیادہ کیا رائے دے دوں؟ 5 وقت کی نماز حصار اللہ کے نبی کی سنت ہو جائے گی، تاکہ کوئی ہمارے اوپر نظر بد، کالا جادو کا وار نہ چلے. اپنی اولاد، اپنے بچوں کی، اپنی ذات کی حفاظت کرے. اس کے بعد
کیا کرے؟ 3 طریقے بتا رہا ہوں درود پڑھنے کے، انشاءاللہ زندگی بھر آپ کا درود نہیں چھوٹے گا اگر آپ نے 3 لفظ سیکھ لیے۔ کون سے؟ نکیر، تاخیر اور تدبیر۔ درود کیسے پڑھنا ہے؟ بازار میں کام کر رہے ہیں، دفتر ہے، اللہم صلی علی محمد، بس کتنا حضرت صاحب؟ 10 نیکیاں، 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، 4 انعام ملیں گے۔ محض اتنا کہنا ہے اللہم صلی علی محمد۔ میں بول رہا ہوں، دل ہی دل میں درود پڑھتے جاؤ۔ دکان پہ بیٹھے ہو، گاہک بول رہا ہے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، گاہکوں کو بھی ڈیل کرو، ساتھ کملی والے پہ درود بھی پڑھتے جاؤ۔ دفتر میں بیٹھے ہو، موٹر سائیکل چلا رہے ہو، گاڑی چلا رہے ہو، کہیں مصروفیت آ جا رہے ہو، بس یاد رکھنا ہے نکیر، تاخیر، تدبیر۔ آج میرے سے درود نہیں پڑھا جا رہا، کہیں تاخیر تو نہیں ہو رہی، کہیں تدبیر تو نہیں ہو رہی، کیونکہ نکیر تو بہت کم ہوگی نا، کہ رات کو درود نہ پڑھا تو رات کو نہ پڑھا تو دن کو سزا مل جائے، دن کو نہ پڑھا تو رات کو سزا مل جائے، تو بہت کم ہوگا۔ ڈرنا کس سے ہے؟ کہیں تاخیر تو نہیں ہو رہی، کہیں تدبیر تو نہیں ہو رہی۔ گاڑی چلا رہے ہو، بچوں کو سکول چھوڑنے جا رہے ہو، سکول سے لینے جا رہے ہو، کوئی آپ کی مصروفیت ہے، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اگر تو فرصت اس سے تھوڑی سی زیادہ ہے، گھروں میں خواتین کام کر رہی ہیں، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ کچن میں کام کرو، پوچھے لگاؤ، جو کام کرنے ہیں گھر کے کرو، کپڑے دھوئیں وغیرہ وغیرہ۔ اگر تھوڑی سی فرصت زیادہ ہے تو پھر یوں پڑھو گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی جب آپ بالکل تنگ ہیں، بالکل تنگ ہیں، یعنی فرصت نہیں ہے، بہت مصروفیت ہے، تو پھر کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ اور اگر تھوڑی سی اللہ نے آسانی دی ہے تو پھر آل کو بھی شامل کریں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب کیا کریں گے؟ تھوڑی سی اور فرصت ہے یا تھوڑی سی اور آسانی، پھر کیسے پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، استغفر اللہ۔ اللہ رزق تجھے وہاں سے دے گا تو گمان بھی نہیں کر سکتا، اللہ جادو ایسے توڑ کے دکھائے گا تو گمان بھی نہیں کر سکتا، اللہ گھر سے بندش بیماریاں ایسے نکالے گا تو گمان بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے 3 طریقے بتا دیے ہیں، حالات ٹائٹ ہیں، وقت تنگ ہے، وقت کی تنگی ہے، اللہم صلی علی محمد۔ حالات تھوڑے سے اچھے ہیں، وقت کی آسانی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور اگر تھوڑی سی اور آسانی ہے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، استغفر اللہ۔ اور اگر اور آسانی ہے تو پھر درود ابراہیم مکمل پڑھیں گے، پھر مکمل پڑھیں گے۔ یہ 4 طریقے آپ کو بتائے ہیں۔ اور رات سونے سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد کم از کم 1-2 تسبیحیں درود ابراہیم کی حضور کا تصور کر کے، معجزہ شریف کا تصور کر کے، گنبد خضرا کا تصور کر کے پڑھو۔ بس جس پل تیری اور تیرے نبی کی توجہ ایسے جڑ گئی، بس نسلیں سنور جائیں گی، نسلیں سنور جائیں گی۔ آج کے دور میں یہ سمجھنا مشکل ہے، ایک پل کے لیے بھی نیٹ آ جائے گا، ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے گا، ایک پل کے لیے بھی نیٹ آ جائے گا، ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے گا، ایک پل کے لیے بھی تو نبی کے ساتھ جڑ جائے گا، جو مانگ رہا ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گا، وہ ٹرانسفر ہو جائے گا۔ تو یہ جو چلتے پھرتے پڑھنا ہے، یہ غفلت سے بچائے گا، گناہوں سے بچائے گا، غیبت سے بچائے گا۔ جو رات کو بیٹھ کے پڑھنا ہے، یہ کملی والے کے دربار میں پہنچائے گا۔ اب حضرت صاحب سارا مسئلہ سمجھ آ گیا؟ یہ جو میں نے اتنے پسینے نکالے ہیں، یہ آخری فکرے کے لیے نکالے گے۔ جو چلتے پھرتے پڑھو گے وہ گناہوں سے، غفلت سے بچائے گا، تو جو رات کو پڑھو گے وہ کملی والے کے دربار میں پہنچائے گا۔ اگر حضور کے غلام بن کے جینا چاہتے ہو تو رات کو 1-2 تسبیحاں اور فجر کی نماز کے بعد 1-2 تسبیحاں پڑھ کے پھر اپنے کام پہ جاؤ۔ پھر میں دیکھتا ہوں کون سا جادو ہوتا تمہارے اوپر، یا جو جادو ہوا ہے وہ کیسے نہیں جاتا، یا رجب جو وہ ختم کیسے نہیں ہوتی۔ تو جو میں نے یہ سادہ سی زندگی آپ کے سامنے رکھی ہے، 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، کثرت سے کملی والے پہ درود پاک کی تفصیل بھی سمجھا دی کیسے پڑھنا ہے، اور ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو میرے بھائی قرآن نہیں پڑھے ہوئے، دعائیں مسورہ نہیں آتی، مسنون دعائیں نہیں آتی، وہ اتنا کہہ لیں، استغفر اللہ رب اغفر لی،
اللہم اغفر لی، جو آتا ہے ان تینوں چاروں میں جو آتا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. ایک تسبیح، وضو کی قید نہیں ہے، لیٹ کے کر لے، چارپائی پہ لیٹ رہی ہے، آنکھ لگ رہی، بس استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے سو جائے. بس استغفر اللہ کرتے سو جاؤ گے، اٹھو گے بھی استغفر اللہ کرتے. نہیں سمجھے؟ میں آپ کو کچھ کہہ گیا ہوں، آپ نہیں سمجھے. کیسے سوئیں گے؟ اگر وہ رات آخری ہوئی، قبر میں اٹھو گے تو کیا کہتے اٹھو گے؟ تو کیڑا حساب تواڈے کو ہوئے گا؟ کیڑا سوال ہوئے گا تو کیڑا حساب ہوئے گا؟ جیسے مرے ہو اسی حال میں اٹھو گے نا. آج رات استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے سو گے، وہ رات تھی آخری یا دن تھا آخری، جس وقت بھی سوئے تو اٹھو گے کب جا کے؟ قبر میں. تو جو ہی اٹھو گے تو کیا کہو گے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے. تو فرشتے کیا سوال کریں گے تیرے سے؟ روندے کو بھی کوئی سوال ہوندا ہے؟ سوال تو ہوندا جڑا آکڑ کے آندا ہے. جو پہلے ہی منگتا بن کر آئے گا، بیکاری بن کر آئے گا، بخشش کی بھیک مانگتا ہوا آئے گا، اسے سوال ہوگا اور مانگے گا بھی اللہ سے. استغفر اللہ کے کیا معنی؟ اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ بخش دے، اللہم اغفر لی، رب اغفر لی. تو جس حال میں سو گے اسی حال میں قبر میں اٹھو گے. اللہ والوں نہ حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا، قبر بھی ٹھنڈی اور حشر میں بھی حضور کا ساتھ ہوگا، حضور کا ساتھ ہوگا. یہ تین کام ہو گئے، اور ان تین کاموں کی برکت کو، نورانیت کو بچانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے اور رزق حلال کمانے کی کوشش. پھر وہی سوال کہ یہ زندگی لینی ہے یا جو زندگی لے کے آج میرے پاس آئے ہو اسی پہ ڈٹے رہنا ہے؟ یہ زندگی. اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام حضرات جہاں سے بھی تشریف لے کر آئے ہیں، آپ سب کا آنا، بیٹھنا، اٹھنا، ذکر کرنا، کرانا، سننا، سنانا اللہ قبول و منظور فرمائے. اے رب رحمان، جو محفل میں دکھی آئے ان کے دکھ دور عطا فرما. اے اللہ جو دکھی آئے ان کے دکھ دور عطا فرما. اے اللہ جو دکھی آئے ان کے دکھ دور عطا فرما. اے اللہ جو سکھی آئے ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ جہاں سے بھی آئے ہیں یا اللہ قدم قدم پہ نیکیاں عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، درجات کو بلند عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جو غافل آئے ہیں ان کو ذاکر بنا دے. اے اللہ جو بے اولاد آئے ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے. اے اللہ جو صاحب اولاد آئے ہیں ان کی اولاد کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنا دے. اے اللہ جو بے حیثیت آئے ہیں ان کو صاحب حیثیت بنا دے. اے اللہ جو مالی تنگ دستی کا سوال لے کر آئے ہیں ان کو کشادہ اور حلال رزق عطا فرما. اے اللہ جو ماں باپ بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو ڈھنگ کے جوڑ کے یا اللہ رشتے عطا فرما. اے رب رحمان، اے رب رحمان، اے رب رحمان، اے رب کریم، یا اللہ جو بیمار آئے ہیں، روحانی بیمار ہیں، بدنی بیمار ہیں، جادو کا مسئلہ لے کر آئے ہیں، جناتی مسئلہ ہے، اے اللہ جو بھی مرض لے کر آئے ہیں یا اللہ در سے باہر نکلنے سے پہلے، دارالشفا سے پاؤں باہر رکھنے سے پہلے اے اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما. اے اللہ تمام مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے جہاں بھی بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، یا اللہ ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو، درخواستوں کو، دعاؤں کو قبول و منظور فرما. ان سب کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما. اے رب رحمان، جو سوشل میڈیا پہ ہمیں سنتے ہمارے متعلقین ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیاں دور عطا فرما، ان کے غموں کو دور عطا فرما. یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا ان پہ ہمارے حقوق ہیں، یا اللہ ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. اے اللہ سوشل میڈیا پہ سننے والے متعلقین میں جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما. اے رب رحمان، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.